أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا۔ آج ہم 16واں پارہ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور سورۃ کہف چل رہی ہے۔ وہی مضمون چل رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے ہیں اور اب ان سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے اور میں صبر کروں گا، اور آپ کو جو اللہ نے علم دیا ہے وہ میں علم آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس پارے کا موضوع یہ ہے کہ انسان تقدیر کو مان لے، چاہے سمجھ آئے یا نہ آئے، تقدیر کو مان لے اور جھگڑا نہ کرے۔ اس پارے کا موضوع یہ ہے۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، خضر علیہ السلام نے کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ کبھی صبر نہیں کر سکیں گے۔ قال ان سألتک، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اس کے بعد میں نے اب آپ سے کوئی بات پوچھی تو فلا تصاحبنی، پھر آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی 3 دفعہ کسی کو چانس دے سکتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے تیسری مرتبہ چانس دینے کا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے تیسرا چانس دے دیں، اس کے بعد پھر ایک معقول عذر ہو جائے گا، اگر میں پھر بھی آپ سے پوچھوں تو پھر آپ مجھے الگ کر دیجیے گا۔ قد بلغتنی من لدنی عذرا، پھر میری طرف سے معقول عذر ہو جائے گا، پھر آپ مجھے اپنے ساتھ چاہے نہ رکھیے گا۔ پھر وہ دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ حتیٰ اذا اتیا اہل قریۃ استطعما، یہاں تک کہ جب وہ آئے اس بستی والے کے پاس، کسی بھی بستی کے پاس، تو ان دونوں نے کھانا مانگا اس کے اہل والوں سے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ ان دونوں کی مہمان نوازی کریں۔ پھر ان دونوں نے پائی ایک دیوار جو کہ گرنے والی تھی، ان ينقض فاقامہ، تو خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے اگر آپ چاہتے تو آپ اس پر اجرت ان سے لے سکتے تھے۔ کہا خضر علیہ السلام، اب موسیٰ علیہ السلام پھر یہ بات بھول گئے تھے کہ میں نے بولنا نہیں ہے، پھر بول پڑے۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب یہ وقت ہے میری اور آپ کی جدائی کا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں ان باتوں کی تعویل جس پر آپ صبر نہیں کر سکے تھے۔ خضر علیہ السلام نے پہلے ہی کہا تھا آپ صبر کیسے کریں گے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو پھر کہنے لگے اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اما السفینۃ، وہ جو کشتی والا معاملہ تھا، کشتی کا ایک پھٹا توڑ دیا تھا نا، ٹھیک ہے، اس کو خراب کر دیا تھا خضر علیہ السلام نے۔ وہ جو کشتی کا معاملہ تھا وہ تھی مسکین بچوں کی ملکیت، تو وہ کام کر رہے تھے اس سمندر کے اوپر، محنت مزدوری والا یہ کام کر رہے تھے، تو میں نے ارادہ کیا کہ میں اس میں کوئی عیب ڈال دوں، جبکہ اس کے پیچھے ایک بادشاہ آ رہا تھا، وہ لے لیتا ہر کشتی کو زبردستی، اگر وہ صحیح سلامت ہوتی تو یہ کشتی وہ جو ہے لے لیتا۔ میں نے اس کا پھٹا توڑ دیا، اس میں خرابی ڈال دی، اب بادشاہ اس کشتی کو نہیں لے سکے گا۔ تو اس سے ہمیں سبق یہ ملا کہ بعض دفعہ کچھ چیزیں بہت خوبصورت بظاہر نظر آتی ہیں، ان کی بڑی شان و شوکت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں جیسے کوئی خرابی ہوتی ہے، کوئی نقص اس میں ہمیں نظر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ایسا کیوں ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت ایسا اس لیے بھی کرتے ہیں کہ نظر نہ لگ جائے، ایسا اس لیے بھی کرتے ہیں کہ کسی بھی شان و شوکت بہت خوبصورت چیز کی وجہ سے کسی بھی انسان کی جان جا سکتی ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت جو بھی کوئی نقصان کر دیتے ہیں یا کوئی خوبصورت چیز لے لیتے ہیں یا کسی بھی چیز کو خراب کر دیتے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کو نظر بھی نہ لگے اور جانیں بھی محفوظ رہیں۔ اور جو دوسرا قصہ لڑکے والا، ایک لڑکا صحیح سلامت تھا، اس کو خضر علیہ السلام نے مار ڈالا تھا، تو وہ بتا رہے ہیں کہ اب وہ جو لڑکے والا معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ اس کے والدین مومن تھے، ہم ڈرے اس بات سے ان یرہقہما طغیانا و کفرا، کہ وہ مجبور کر دے گا ان دونوں کو اپنی سرکشی پر اور کفر پر۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے خضر علیہ السلام کو حکم دیا، یعنی غیب کی چند وہ خبریں دی تھی جو کہ عام آدمیوں کو پتہ نہیں تھی،
تو اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس لڑکے کو قتل کر دیں، کیونکہ یہ بڑا ہونے کے بعد ماں باپ کے لیے پریشانی کا اور تکلیف کا اور مصیبت کا ذریعہ بنے گا۔ تو اس وجہ سے اس نے خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا تھا۔ تو بعض دفعہ اس سے ہمیں یہ سبق سمجھ آئی کہ بعض دفعہ چھوٹے نقصان کروا کر اللہ رب العزت بڑے نقصان سے بچا لیتے ہیں۔ تو اگر اس لڑکے کو زندہ رہنے دیتے تو بظاہر تو لگا کہ یہ نقصان ہوا، لیکن جو بعد میں پریشانی ہوتی اور تکلیف ہوتی اور ماں باپ چاہتے کہ اس سے اچھا یہ لڑکا نہ ہی ہوتا، اس نے ہمیں شرمندہ کروایا، ذلیل و رسوا کیا، تو اللہ رب العزت چھوٹی تکلیف دے دیتے ہیں بڑی تکلیف سے، بڑے نقصان سے بچانے کے خاطر۔ لہذا ہم نے ارادہ کیا ان یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاۃ واقرب رحما، ان کا رب اس کے بدلے انہیں اور اس سے بہتر اور واقرب رحما اور اس سے زیادہ پاکیزہ اور قربت اور ان کے خیال رکھنے والا ان کو ہم اور اولاد دیں گے۔ وہ دفعہ ہوتا نا بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کیوں اللہ نے یہ اولاد دی تھی، اتنے ہم نے اس کے لاڈ اٹھائے، اتنی لاڈلی اولاد تھی اور اتنی بیٹیوں کے بعد بیٹا پیدا ہوا، تو کیوں اللہ رب العزت نے لے لیا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم بعض دفعہ وہ خیر دے کر چھوٹا نقصان کرواتے ہیں اس کو لے کر، اور پھر بڑے نقصان سے بچا دیتے ہیں۔ تو لہذا انسان کو یہ مصلحتیں اس وقت تو سمجھ نہیں آتی، لیکن اللہ کبھی کسی کے ساتھ ظلم، زیادتی، ناانصافی نہیں کرتے۔ ہمیں حکمت سمجھ نہیں آتی، ہم کیوں اور کیا اور کیسے، آخر میرے ساتھ کیوں ایسا کیوں ہوا، ہم یہ باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ اس لڑکے کو مروانے کا، اللہ رب العزت کا قتل کروانے کا یہ مقصد تھا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو دیوار والا معاملہ تھا نا، یہ جو ہم نے اس پارے کے شروع میں پڑھا کہ ہم اس دیوار کو جب ہم نے ان سے کھانا مانگا تو انہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں دیا، مہمان نوازی بھی نہیں کی، اور اس پر آپ نے ان کی دیوار بھی سیدھی کر دی، اس پر آپ نے ان سے اجرت بھی نہیں لی، تو یہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس پر پھر انہوں نے بتایا خضر علیہ السلام نے، وہ جو دیوار والی بات تھی وہ دو یتیم لڑکوں کی جگہ تھی جو شہر میں ہی رہتے تھے۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا اور ان دونوں کے والدین نیک تھے، یعنی زندگی میں وہ نیکیاں کر کے گئے، اب بچہ یتیم ہو گیا تو انہوں نے اپنی مال و دولت کو دیوار کے نیچے چھپا دیا۔ اب وہ دیوار گرنے والی تھی، خدشہ تھا کہ وہ دیوار گر جائے اور یتیم کا مال کوئی اٹھا نہ لے، تو اللہ رب العزت نے خضر علیہ السلام سے کام کروایا کہ اس دیوار کو سیدھا کر لیں۔ لہذا ارادہ کیا آپ کے رب نے کہ وہ دونوں پہنچ جائیں اپنی جوانی کو، اور پھر وہ دونوں پھر اس میں سے خزانہ نکالیں۔ یہ آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے، نہیں کیا میں نے اس کو اپنی مرضی سے، یہ خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ یہ ہے تعویل جس پر، یہ ہے یعنی حقیقت جس پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ تو لہذا یہ جو دیوار سیدھی کی، اس سے ہم نے یہ سبق سیکھا کہ بعض دفعہ انسان کو نیکیاں بے لوث بھی کر دینی چاہیے، ہے نا۔ یہ نہیں کہ اب انہوں نے اچھا سلوک نہیں کیا تو ہم بھی اچھا سلوک نہیں کریں گے، انہوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی تو ہم کیوں مہمان نوازی کریں، انہوں نے ہمیں نہیں پوچھا تو ہم کیوں پوچھیں۔ بعض دفعہ انسان کو نیکیاں بے لوث بھی کر لینی چاہیے، بغیر کسی غرض کے کر لینی چاہیے۔ جہاں انسان کو لگے کہ یہاں سے بدلے میں کچھ بھی نہیں ہمیں ریٹرن میں دے سکتے، وہاں تو زیادہ نیکی کریں، خوشی کے ساتھ نیکی کریں اور اللہ کے رضا کے خاطر نیکی کریں۔ جہاں بدلے میں وہ دے دیں وہ تو پھر بدلے میں پھر حساب برابر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ وہ معاملات ہیں جس پر آپ استطاعت نہیں رکھ سکے تھے کہ صبر کریں۔ لہذا یہ تینوں واقعے جو ہم نے پڑھے، اس سے ٹوٹلی طور پر تینوں سے جو سبق حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ انسان کو کبھی بھی کوئی بھی معاملہ سمجھ آئے یا نہ آئے، تقدیر کا، اللہ کا لکھا ہوا سمجھ کر اس پر صبر کر لینا چاہیے، اس پر انسان کو یقین رکھنا چاہیے کہ یہ معاملہ ہوا تو میرے رب کے حکم سے ہے، یقیناً کوئی نہ کوئی اس میں میرے لیے میرا رب خیر ضرور نکالے گا، اس میں ہو کوئی نہ کوئی مصلحت، اگرچہ بظاہر ہمیں کچھ سمجھ نہ آئے لیکن انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب میرے حق میں بہتری والا معاملہ کرتا ہے۔ اور آپ اب تیسرا سوال، ٹھیک ہے، پہلا کہف والا سوال بھی ہو گیا، موسیٰ اور خضر والا واقعہ بھی ہو گیا، اب تیسرا واقعہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، کہہ دیجئے میں آپ کو عن قریب اس کا بھی حال بتا دوں گا، اس کا بھی خبر میں آپ کو دے دوں گا۔ ذوالقرنین جو تھا، ذوالقرنین کا مطلب ہوتا ہے دو سینگوں والا، وہ ایسا تاج پہنتا تھا کہ جس کے دو سینگ نکلے ہوئے تھے، تو اس وجہ سے اس کا نام ذوالقرنین، یہ نام اس کا پڑ گیا۔ تو یہ ذوالقرنین جو تھا یہ اپنے دور کا عادل بادشاہ تھا،
اس کو اللہ رب العزت نے دین کا بھی علم دیا تھا اور اس کے پاس دنیا کی دولت بھی خوب تھی۔ وہ حکمران جو پھر اللہ نے اس کو مال بھی دیا اور انصاف کرے تو وہ تو اللہ رب العزت کے ہاں بڑا عادل یعنی نیک بھی ہو تو اس کی بڑی حیثیت اور ویلیو ہے۔ وہ اللہ کے ہاں قیامت والے دن عرش کے سائے تلے ہوگا وہ انسان جو عادل حکمران بھی ہو۔ تو یہ ذوالقرنین جو تھا یہ بہت اس کے پاس دین اور دنیا کا علم بھی تھا اور اس کے پاس ہر چیزیں ریکوائرڈ جو ہوتی ہیں ترقی کے لیے وہ سب موجود ہیں۔ اس کے پاس اسباب بھی، فوجی بھی اور اس کے علاوہ وسائل بھی اور روب دبدبہ بھی تھا اس کے پاس، اور اللہ رب العزت نے اس کو سمجھ بوجھ بھی دی ہوئی تھی۔ تو یہ انسان اب ایسے حکمران تو بہت زیادہ غرور و تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں، لیکن ذوالقرنین نے انسانیت کو نفع دینے کے لیے مختلف سمتوں کا سفر کیا۔ صرف اپنے ملک میں نہیں اس نے فائدہ پہنچایا بلکہ مختلف علاقوں میں ہم پڑھیں گے، مشرق میں بھی مغرب میں بھی اس نے سفر کیا، وہاں پر پہنچ کر اس نے انسانیت کی خدمت کی۔ وہ ذوالقرنین انا مکننا لہ فی الارض، بے شک ہم نے اس کو زمین میں اقتدار دیا اور ہم نے اس کو ہر چیز سب کچھ مال و اسباب مہیا کیا ہوا تھا۔ فاتبع لہ سببا، پھر اس نے وہ لگا ایک راہ کی طرف، یعنی وہ اس نے سفر کرنا شروع کیا یہاں تک کہ وہ پہنچا مغرب الشمسی، سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر اس نے وہاں پر پایا تغرب فی عین حمیۃ ووجد عندہا قوما، جیسا کہ سورج کیچڑ والے چشمے میں ڈوب رہا ہو، اور پایا اس نے وہاں پر ایک ایسی قوم کو۔ کہا ہم نے اے ذوالقرنین آپ کی مرضی، آپ چاہے تو ان کو سزا دیں یا ان کے اوپر ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یعنی اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اس جگہ پر قبضہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو اس پر قبضہ نہ کریں، ان لوگوں کے ساتھ احسان کریں۔ تو ذوالقرنین ویسے ہی نیکی کرنے والا، ویسے ہی احسان کرنے والا تھا، ویسے ہی انسانیت کی خدمت کرنے والا تھا۔ تو اس نے کہا جو شخص ظلم کرے گا تو ہم اسے تو سزا دیں گے، اور پھر اپنے رب کی طرف پھر وہ لوٹا دیا جائے گا، پھر اسے سخت سزا دی جائے گی، اور جو ایمان لائے گا اور اچھے عمل کرے گا ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اور ہم کہیں گے اس کے لیے من امرنا یسرا، ہم اس کے معاملے میں بلکہ آسانی کریں گے، یعنی ہم اس کی پھر مدد کریں گے۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ ایک اور طرف چل پڑا، یہاں تک کہ یعنی پہلے ایک طرف گیا پھر دوسری طرف اس نے سفر کیا، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا سورج طلوع ہونے کی جگہ پر، پایا اس نے وہاں پر ایسی قوم کو جو کہ لم یجد لہم من دونہا سترا، کہ وہاں اس نے نہیں پایا تھا سورج اور ان کے درمیان کوئی بھی آڑ۔ کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا، ایسا ہی ہوا ذوالقرنین نے احاطہ کیا ان کے پاس جو کچھ بھی اس کو علم ملا، یعنی پہلی قوم کے لوگوں کے بھی اللہ رب العزت نے کہا آپ کی مرضی ان کے ساتھ جیسا سلوک کریں، اس نے کہا جو اچھا سلوک کرے، جو اچھے اعمال کرے گا ہم اس کو بہترین جزا دیں گے، اور جو ظلم زیادتی کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، یعنی جابر حکمران نہیں بنا وہاں پر، اس نے اختیار دیا ان کو اور لوگوں سے کہا کہ تم لوگ اچھا سلوک کرو گے تو ہم ظلم زیادتی نہیں کریں گے۔ اب اس نے دوسری طرف جب رخ کیا، سفر کیا، تو وہاں اس نے دیکھا کہ وہ ایسی غریب مہذب قوم نہیں تھی، ایسی قوم تھی جن کے پاس مکان بھی نہیں تھے اور ڈھانپنے کا لباس بھی نہیں تھا۔ ہوتا ہے نا جب انسان سفر کرتا ہے، دور دراز علاقوں میں جاتا ہے تو انسان کو پتہ چلتا ہے اچھا گاؤں میں اتنی غربت ہے، اچھا یہاں پر اتنی غربت ہے، یہاں کے حالات ایسے ہیں کہ ان کو کھانے پینے کو کوئی چیز میسر نہیں ہے۔ تو ذوالقرنین ایسا تھا کہ دور دراز علاقوں میں جا کر انسانیت کی خدمت کرتا تھا۔ تو اس نے جب دیکھا کہ ان کے پاس رہائش کے لیے اور لباس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو اس نے ان کی مدد کی، پھر ایک اور سفر پر نکلا، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا بین السدین، بلند و گھاٹیوں کے درمیان، پایا وہاں پر اس نے ان دونوں کے درمیان ایک ایسی قوم لا یکادون یفقہون قولا، جو کہ اس کی بات نہیں سمجھ سکتے تھے۔ کہا انہوں نے اے ذوالقرنین، اب انہوں نے دیکھا کہ اتنا جابر اور اتنی فوج اور اتنے دستے کے ساتھ آیا ہے اور یہ ہم پر ظلم کر کے اور ہم پر زبردستی کوئی بھی قبضہ نہیں کر رہا، تو انہوں نے پھر اس کو سمجھایا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کی بات کو نہیں سمجھ سکتے تھے۔ کہا انہوں نے اے ذوالقرنین، بے شک یہ یاجوج اور ماجوج ایک ایسی قوم ہے جو زمین میں فساد کر رہے ہیں، کیا آپ ہمارے لیے فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، کیا ہم لائیں آپ کے پاس خرجن، کچھ مال یا کچھ چندہ، کچھ پیسہ، اس بات پر اس لیے کہ آپ بنا دیں ہمارے درمیان اور ان کے درمیان دیوار۔
یاجوج ماجوج جو تھی نا یہ بہت زیادہ تعداد میں تھے، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے یہ بہت زیادہ تعداد، یعنی ایک ایسی قوم تھی کہ ان میں سے اگر کوئی ایک بھی فوت ہوتا تو اس کے بعد بہت سارے اور نسل اپنی وہ چھوڑ کر جاتا۔ تو یہ کھاتے بھی بہت زیادہ تھے، پیتے بھی بہت زیادہ تھے، اور فساد بھی بہت زیادہ زمین میں مچاتے تھے۔ تو یہ قوم ان سے تنگ تھی بہت زیادہ۔ تو انہوں نے ان سے کہا، ذوالقرنین سے، کہ ہم آپ کو پیسہ دے دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ معاوضہ دے دیتے ہیں، آپ ان کے درمیان اور ہمارے درمیان دیوار بنا دیجئے۔ ہو سکتا ہے وہ خود نہ بنا سکتے ہوں، تبھی تو وہ ان سے تنگ تھے۔ اور پھر اب انہوں نے ان سے کہا، تو خضر ذوالقرنین نے کہا، میرے رب نے قال ما مکنی فیہ ربی خیر، میرے رب نے جو قوت مجھے دی ہے وہ بہت بہتر ہے میرے پاس، بس تم میری مدد کرو، بقوت انفرادی قوت کے ساتھ، اجعل بینکم، میں بنا دوں گا تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ایک مضبوط بند، تم لاؤ میرے پاس لوہے کی چادریں، یہاں تک کہ جب قال ساوا بین الصدفین قال انفقوا، یہاں تک کہ جب گھاٹیوں کے درمیان برابر کر دیا تو کہا اب آگ کو بھڑکاؤ، یہاں تک کہ جب اس نے اس کو کیا، آگ کو گرم کر کے کہا اب لاؤ میرے پاس، میں انڈیل دیتا ہوں اس کے اوپر قطرہ، پگھلا ہوا تانبا۔ حالانکہ یہ بادشاہ تھا، ٹھیک ہے، بہت زیادہ اس نے علاقے بھی فتح کر دیے تھے، اس کے پاس بہت زیادہ فوجی اسباب، وسائل، روب دبدبہ تھا، اس کے پاس سمجھ بوجھ بھی تھی، لیکن یہ خود بھی کام میں شامل ہوا۔ اس نے کہا کہ لاؤ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا، میں اب ڈال دیتا ہوں، یعنی 2 تختے لگائے اور پھر درمیان میں پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوا، پھر کہا کہ اب یہ نہیں استطاعت رکھ سکیں گے کہ یہ اس پر چڑھ سکیں، اور نہ ہی یہ استطاعت رکھ سکیں گے کہ اس میں سوراخ کر سکیں۔ تو لہذا وہ دیوار ابھی تک قائم ہے، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روزانہ اس میں سوراخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں جہاں سے وہ شروع کرتے ہیں اور پھر شام ہوتی ہے جب وہ ختم کرتے ہیں تو صبح اٹھتے ہیں ویسی وہ دیوار بند ہو چکی ہوتی ہے۔ تو قیامت کے آنے سے پہلے پھر وہ جب انشاءاللہ کہیں گے تو پھر جو ہے نا وہ سوراخ میں، دیوار میں سوراخ کر لیں گے۔ تو ذوالقرنین نے، حالانکہ کوئی لالچ نہیں تھی، وہ کیا دے سکتے تھے؟ بعض دفعہ انسان کو ایسے لوگوں کے ساتھ نیکی کرنی پڑتی ہے، نیکی کرتا ہے انسان اللہ کے خاطر، کہ وہ ریٹرن میں کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ تو یاجوج وہ ذوالقرنین نے ان کے لیے بہت مضبوط وہ دیوار بنا دی، اور کہا اب یہ اوپر بھی نہیں چڑھ سکیں گے اور اب سوراخ بھی نہیں کر سکیں گے، اب تم ان کی شر سے محفوظ رہو گے۔ قال ھذا رحمت من ربی، پھر ذوالقرنین کہنے لگا کہ یہ رحمت ہے میری رب کی طرف سے، اور آگے جب آئے گا میرے رب کا وعدہ تو پھر وہ اس کو پھر وہ اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا، اور ہے آپ کے رب کا وعدہ سچا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن اور ایک کافر کی سوچ کا بڑا فرق ہوتا ہے۔ مومن بڑے سے بڑا دوسروں کی خدمت بھی، کام بھی کر لیتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ جو اس کو خوبیاں ملی ہوتی ہیں وہ ان سب کو منسوب اللہ رب العزت کی طرف کرتا ہے۔ جیسا کہ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، اس نے تکبر نہیں کیا، اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس بڑا ایکسپیرینس ہے، بہت تجربہ ہے مجھے، ایسی بات نہیں کہی، اس نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ یہ اتنا بڑا کام میں نے کر لیا۔ لہذا پھر جب، اور اس نے کہا کہ جب میرے رب کا وعدہ پورا ہوگا تو پھر اس کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اور میرے رب کا وعدہ بھی سچا ہے۔ تو انہوں نے پورے وسائل استعمال کیے ذوالقرنین نے۔ تو آج کے دور میں بھی انسان وسائل کو استعمال کر کے اللہ کے پیغام کو پھیلا سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا، لو آپ کیوں یوٹیوب استعمال کرتے ہیں، آپ یہ چیز کیوں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ذوالقرنین نے بھی وسائل سے فائدہ اٹھایا، جو اس کو اللہ نے مال دیا ہوا تھا، اس وسائل سے فائدہ اٹھا کر اس نے انسانیت کی خدمت کی۔ تو آج بھی مسلمان ہر وسائل سے فائدہ اٹھا کر اللہ کے پیغام کو پھیلائیں، جہاں جہاں پھیل سکتا ہے، کفر و شرک ختم ہو سکتا ہے، بے حیائی ختم ہو سکتی ہے، تو ان وسائل کو استعمال کر کے انسان لوگوں کی توجہ دین کی طرف لائے، ٹھیک ہے نا۔ ہر چیز بری نہیں ہوتی، اس کا استعمال برا ہوتا ہے۔ آیا ہم اس پر بے حیائی دیکھ رہے ہیں، آیا ہم اس پر بے حیائی، کفر و شرک کی تبلیغ کر رہے ہیں، یا ہم اس پر اس سے فائدہ اٹھا کر دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ تو ذوالقرنین نے بھی وسائل سے فائدہ اٹھایا اور انسانیت کی اس نے خدمت کی۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اس دن ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے، وہ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد
یعنی گھس جائیں گے ایک دوسرے کے اندر، یعنی لوگ جو ہے نا پھر جگہ نہیں ہوگی، سب ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہوں گے، تعداد میں چونکہ اتنے زیادہ ہوں گے، اور پھر ونفخ فی الصور، اور ہم سور میں پھونکیں گے اور پھر ہم سب کو اکٹھا، سب لوگوں کو اکٹھا کر لیں گے۔ وعرضنا جہنم، اس دن ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے، جن کی آنکھوں الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، جن کی آنکھوں پر میری ذکر سے غفلت کا پردہ پڑا ہوا تھا اور وہ نہیں استطاعت رکھتے تھے سننے کی، یعنی دنیا میں تو نہیں سنتے تھے، نہیں دیکھتے تھے۔ قیامت والے دن جب جہنم سامنے لائی جائے گی تو پھر اس دن بھی وہ اندھے اور بہرے ہی رہیں گے، کیونکہ دنیا میں بھی وہ اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے اندھے بہرے بنے رہے۔ کیا آپ نے کافروں کو سمجھ رکھا کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو کارساز بنا دیں گے؟ اور ہم نے ایسے کافروں کے لیے انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، مہمان نوازی کے طور پر جہنم تیار کر رکھی ہے۔ یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے تنزن کہا کہ مہمان نوازی کے لیے، کیونکہ ان کا ٹھکانہ ہی جہنم ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں خبر دوں ایسے اعمال کی جو خسارے والے اعمال ہیں۔ وہ کون سے لوگ ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں قیامت والے دن ان سے گم ہو جائیں گی۔ وہ لوگ جنہوں نے ضل سعیہم، جنہوں نے اپنی کوششیں دنیا کی زندگی میں کھپا دیں اور پھر وہ یہ سمجھتے رہے انہم یحسنون صنعا، کہ وہ اچھے کام کرتے رہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہوں گے کہ دنیا میں بھی اچھا سلوک تو کرتے ہوں گے کسی کے ساتھ، لیکن ان کی نیت اللہ کو راضی کرنا نہیں ہوگا، ان کا مقصد صرف دنیا ہوگا۔ وہ چاہیں گے کہ لوگ ان کی تعریف کریں، لوگ ان سے خوش ہو جائیں، لوگ بتائیں کہ بھائی پہلے کی نسبت بہت اچھا کام ہے، اس طرح وہ چاہیں گے۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں قیامت والے دن، دنیا میں تو وہ سمجھتے رہیں گے کہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن قیامت والے دن ہوگا یہ کہ وہ خالی ہاتھ ہو جائیں گے، ان کے تمام اعمال ان سے گم ہو جائیں گے، صلہ ہی انہیں نہیں دیا جائے گا۔ حدیث آتی ہے نا کہ شہید ہو جائے، قاری ہو جائے اور اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے والا، یہ تینوں کام بہت نیکی والے ہیں، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں سے کہیں گے کہ ان کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالو، کیونکہ انہوں نے تینوں یہ کام دنیا کے دکھاوے، لوگوں سے تعریفیں، لوگوں کو خوشنما کر کے یہ کام کر کے دکھائے ہوں گے، اللہ کے رضا کے خاطر نہیں کیے ہوں گے۔ چاہے کام کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، نیت یہ ہونی چاہیے کہ لوگوں سے ہم نے بدلہ صلہ کچھ بھی نہیں لینا، اس کا بدلہ ہم نے اللہ رب العزت سے لینا ہے۔ جب ہماری یہ نیت ہو جائے گی تو پھر ہم گھبرائیں گے نہیں کہ اب لوگوں نے کوئی رسپانس دیا یا نہیں دیا، لوگ تعریف کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، لوگ خوش ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ ہم نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اچھے اعمال کرنے ہیں اور اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ مزید اس میں بہتری لائیں، مزید اچھے طریقے سے کریں، اگرچہ لوگ خوش ہوں یا نہ ہوں۔ یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کر دیا اور اس کی ملاقات کا بھی انکار کر دیا، تو ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے، پھر ہم نہیں قائم کرنے گے ان کے لیے قیامت والے دن کوئی بھی میزان۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے جن کا قیامت پر یقین ہی نہیں تھا کہ قیامت والے دن ہمیں صلہ ملنا چاہیے، ہمیں دنیا میں صلہ نہیں چاہیے۔ وہ تو دنیا میں ہی چاہتے تھے کہ صلہ ملے، لوگ تعریف کریں، لوگ خوش ہوں، واہ واہ ہوں، اور لوگوں نے تعریف نہیں کی تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو لہذا ان کی جزا پھر جہنم ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا اور واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور انہوں نے میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے ان کے لیے لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے جنت الفردوس ہوگی مہمان نوازی کے طور پر۔ یہ فردوس لفظ اس لیے کہا کہ فردوس ایسا باغ ہوتا ہے جس میں ہر قسم کے پھل اور ہر قسم کے تمام قسم کے پھول موجود ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فردوس۔ جنات الفردوس نزلا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور نہ ہی لا یبغون عنہا حولا، نہیں وہ پسند کریں گے اس میں کسی اور جگہ پر منتقل ہونا۔ ہوتا ہے نا کہ کمی بیشی ہوتی ہے تو انسان کہتا ہے یہاں سے ہم دوسری جگہ شفٹ ہو جائیں، تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں ان کو اتنی پرسکون زندگی مل جائے گی جنت الفردوس ٹھکانہ، وہ کہیں پر جانا نہیں چاہیں گے۔ کہہ دیجئے اگر ہوں میرے رب کی لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر ہو جائیں سمندر تمام کے تمام سیاہی بن جائیں اور میرے رب کے کلمات لکھنے لگیں، لنفد البحر، تو ساری کی ساری سیاہی ختم ہو جائے گی اس سے پہلے کہ ختم ہوں میرے رب کے کلمات، اور پھر اتنی ہی اور سیاہی آ جائے
تو میرے رب کی کلمات، میرے رب کی تعریف، میرے رب کے احسانات ختم نہیں ہوں گے۔ یہ بڑی ہی پیاری آیت ہے، اکثر میں کوٹ کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے احسانات لکھنا چاہو، میرے نعمتیں لکھنا چاہو، میری شان، میری قدرت لکھنے چاہو، جتنے بھی سمندر ہیں، سوچو کتنے سمندر ہیں، کتنا زمین کے اوپر پانی ہے، سارے سیاہی بن جائیں اور تمام درخت کلمے بن جائیں اور کلموں کے ساتھ، سیاہی کے ساتھ کلموں سے لکھنا شروع کریں میرے رب کے احسانات، کاؤنٹنگ تو ختم ہی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سیاہی ختم ہو جائے گی، اتنے اور لے آؤ، وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، میرے رب کے احسانات، اس کی شان، اس کی عظمت ختم نہیں ہوگی۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے میں تو بشر ہوں تمہاری طرح۔ یعنی یہاں بھی ہے کہ لوگوں کا یہی مسئلہ نہیں ختم ہوتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہیں، ہم ان کو بشر نہیں مانتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے، اس وجہ سے میری فضیلت زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے چنا وحی کے لیے، اور میں بے شک میں بھی اور میں کیا بتاتا ہوں، انما الہکم الہ واحد، دیکھو میں تمہارا الہ نہیں ہوں، تمہارا الہ ایک ہی ہے اور وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ لہذا جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نیک اعمال کرے اور اپنے رب کے ساتھ عبادت کرنے میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ تو لہذا ہماری سورۃ کہف ختم ہوئی۔ سورۃ کہف میں ہم نے کچھ ایسی چیزوں کو سیکھا جو انسان کی طبیعت پر بظاہر مشکل لگتی ہیں، یعنی ایسے معاملات جو کہ کوئی فوت ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے، تو یہ بظاہر تو انسان کو مشکل لگتا ہے کیونکہ انسان کمزور ہے، لیکن اس صورت میں ہمیں سکھایا گیا کہ انسان کو کچھ معاملات، ان کی مصلحتیں سمجھ آ ہی نہیں سکتی، اللہ کو پتہ ہوتا ہے ان کی مصلحتوں کا۔ تو آگے صورت شروع ہو رہی ہے، صورت مریم۔ یہ ایک واحد صورت ہے جو عورت کے نام پر ہے، اور یہ ایک واحد عورت ہے حضرت مریم جن کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے، اور یہ واحد عورت ہیں کہ جن کی قیمتی چیز، ہر عورت کی قیمتی چیز اس کی عزت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ان کی عزت کے معاملے میں، حضرت مریم کی عزت کے معاملے میں ان کی آزمائش کی، اور حضرت مریم ان کے لیے مشکل معاملہ تھا، لہذا انہوں نے تقدیر کے اس سخت فیصلے کو کیسے برداشت کیا، یہ ہم اس صورت کے اندر پڑھیں گے۔ پچھلی صورت میں ہمیں سکھایا گیا کہ اللہ رب العزت کے کوئی بھی معاملات ہوں، مرضی سے ہٹ کے ہوں، مشکل سے مشکل بھی ہوں، تو ہم نے اس کو برداشت کرنا ہے، اس تقدیر کو قبول کرنا ہے۔ تو اس صورت کے اندر حضرت مریم کی مثال پیش کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس صورت کے اندر مخاطب عیسائی ہیں، ٹھیک ہے؟ اگلی صورت جو ہم پڑھیں گے سورۃ طٰہٰ، اس میں موسیٰ علیہ السلام کا ہم تذکرہ پڑھیں گے، اس کے مخاطب یہودی تھے۔ بظاہر تو یہ سارے کفار مکہ، مشرکین مکہ کی طرف اور یہود و نصارہ کی طرف یہ تمام آیات، یہ تمام صورتیں نازل ہو رہی تھیں، ان کو بتایا جا رہا تھا، لیکن اس میں چونکہ حضرت مریم کا قصہ ہے تو مخاطب عیسائی ہیں کہ دیکھو حضرت مریم علیہ السلام کے معاملے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں زیادتی نہ کرو۔ تو لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس صورت کے اندر حضرت مریم کا نام 30 مرتبہ آئے گا، 30 کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ آپ کے رب کے رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی، جب اس نے پکارا اپنے رب کو نداءً خفیہ، چپکے چپکے۔ لہذا یعنی چپکے چپکے اس لیے کہ بوڑھے ہو چکے تھے، اور ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ایسا نہ ہو کہ میں اب بڑھاپے میں اللہ سے دعا کروں اور لوگوں کے سامنے کہوں کہ میں اولاد چاہتا ہوں تو لوگ میرا مذاق نہ بنائیں، تو انہوں نے چپکے چپکے پکارا۔ اور ویسے بھی جب انسان تنہا بیٹھ کر دل کے اندر خاموشی سے جب اللہ رب العزت کو انسان پکارتا ہے تو اس میں زیادہ اخلاص، اس میں زیادہ توجہ آ جاتی ہے۔ تو انہوں نے پکارا اپنے رب کو چپکے چپکے، کہا میرے رب بے شک مجھے، یہ زکریا علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کی ذمہ داری لی تھی، ان کے خالو تھے، اور یہ ہم سورۃ آل عمران میں پڑھ کر آ چکے ہیں کہ جب وہ مریم کے پاس آتے تو بے موسمی پھل دیکھتے تھے، اے مریم تمہارے پاس یہ بے موسمی پھل کہاں سے آئے؟ تو وہ کہتی تھیں ھذا ربی، یہ میرے رب کی طرف سے ہیں۔ تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ جب مریم کو اللہ بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو مجھے اللہ اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ تو لہٰذا انہوں نے چپکے چپکے پکارا، یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ بھئی یہ اتنا بڈھا ہو چکا ہے اور اب
اولاد مانگ رہا ہے. کہا ہے میرے رب بے شک انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، اور سفید ہو چکے ہیں بال میرے بڑھاپے کی وجہ سے، لیکن ولم اکم بدعائک رب شقیا، اور نہیں میں ہوا کبھی بھی آپ سے پکار کر کبھی بھی محروم نہیں ہوا. اتنے یقین کے ساتھ جب دعا مانگیں گے تو کوئی بھی اسباب کوئی بھی حالات نہ ہو تو اللہ رب العزت دیتے ضرور ہیں، بدلہ ضرور دیتے ہیں، انعام ضرور دیتے ہیں، چاہے دنیا میں دیں یا آخرت میں دیں. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. یہ نہیں کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہم دعا مانگ رہے ہیں قبول ہی نہیں ہو رہی، مانگتے رہیں اللہ رب العزت سے دعا ایک اپنی جگہ عبادت ہے. کہا ہے میرے رب میں نے تجھ کو سے دعا کر کر کبھی بھی محروم نہیں ہوا، اتنا یقین تھا. اور بے شک انی خفت الموالیہ، اور بے شک میں ڈرتا ہوں اپنے قرابت داروں سے، اپنے رشتہ داروں سے، من ورائی، اپنے پیچھے، اور جبکہ میری اور بیوی بانجھ ہے، اور جبکہ وَحَبَلِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، تو لہذا آپ مجھے عطا کیجیے اپنے پاس سے ایک وارث. انہوں نے یہ اولاد اس لیے نہیں مانگی تھی کہ بھئی جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، اللہ اتنی زیادہ جائیداد ہے، اس کا جائیداد کا کوئی وارث ہی نہیں ہے نا، لہذا کہتے ہیں کوئی نہ کوئی تو وارث دے دیں. ہمارے ہاں سوچ یہ ہوتی ہے کہ اولاد یا تو بڑھاپے کا سہارا بنے، یا اتنی جائیداد ہے وارث تو اللہ تعالیٰ دے دے. تو زکریا علیہ السلام نے دعا یہ اس لیے مانگی کہ یا اللہ مجھے بیٹا دیجیے. انہوں نے کہا کہ میرے جانے کے بعد میں اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں کہ یہ دین سے دور ہو جائیں گے، لہذا ان کا دین کا وارث انہوں نے مانگا کہ مجھے اولاد دیجیے تاکہ وہ میرے اس مشن کو آگے لے کر چلے. تو ہماری اولادیں بھی اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہیں، تو ہمیں دعائیں مانگنے کہ یا اللہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. ٹھیک ہے. ورنہ جو مال دے کر جاتے ہیں تو ان کو قدر ہوتی نہیں، وہ چند دنوں میں وہ مال کو ختم کر دیتے ہیں. جو ہم کہتے رہتے ہیں کہ ہماری اولاد کا کوئی نہ کوئی وارث ہو، وارث تو اللہ انہیں بنا ہی دیتا ہے، لیکن ہمیں یہ دعا کرنی یا اللہ ہمیں نیک صالح اولاد دے اور صدقہ جاریہ اولاد دے. تو زکریا علیہ السلام کی یہ نیت تھی کہ یا اللہ مجھے ایسی اولاد دے جو میرے بعد میرے رشتہ داروں کو، میرے قرابت داروں کو میرا مشن لے کر چلے. یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے، اور آئے میرے رب اسے اپنا پسندیدہ بنائیے گا. ہمارے ہاں ایسی اولاد ہو جو اکلوتی ہو تو وہ بگڑ ہی جاتی ہے. اتنے ہم لاڈ اٹھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی نہیں ایک ہی تو ہے، ایک ہی تو ہے، ایک ہی کو اتنا خراب کر دیتے ہیں کہ وہ معاشرے میں ایک مسئلہ بن کر رہ جاتا ہے. دعائیں مانگنے کہ یا اللہ وہ جو اولاد دیجیے گا وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، ایسا دیجیے گا کہ آپ کے ہاں وہ پسندیدہ ہو، نیک ہو. اے زکریا بے شک ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں ایک لڑکے کی، اس کا نام یحییٰ ہوگا. یحییٰ کا مطلب ہے زندہ رہنے والا. اللہ رب العزت نے ایسی دعا قبول کی کہ اس کا نام بھی خود ہی تجویز کر دیا کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا. اور وہ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ایسا نام اس سے پہلے کسی نے رکھا ہی نہیں. کہا ہے میرے رب میرے لیے لڑکا کیسے ہوگا؟ اللہ نے خوشخبری تو دے دی، اب یہ تھا کہ بھئی بیوی تو بانجھ ہے، اب کیسے ہوگا؟ حالات کچھ تو بتائیں کہ دل مطمئن ہو جائے. کہا میرے لیے لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں تو بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں. کہا اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں اسی طرح ہی ہوگا، کیونکہ تیرا رب کے لیے یہ آسان ہے کہ اسباب کے بغیر بھی، حالات کے بغیر بھی، زندگی کے کسی عمر میں بھی اولاد دے دے. اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، اور یہ میرے لیے آسان ہے، اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں نا، جبکہ تو کچھ بھی نہیں تھا، ہے نا، تجھے بھی تو میں نے ہی پیدا کیا ہے. زکریا علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی تو مقرر کر دیجئے. کہا تیری نشانی یہ ہے کہ تو نہیں بات کرے گا لوگوں سے 3 دن تک مسلسل. ٹھیک ہے. یعنی خود بخود ان کی آواز اللہ رب العزت کی طرف سے بند ہو گئی. جیسے ہوتا ہے نا کبھی کبھار انسان کو ٹیمپریچر ہوتا ہے تو انسان کے جسم میں خود بخود نکات کمزوری آ جاتی ہے، اور پھر جیسے ہی طبیعت بہتر ہوتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ پوری انرجی آ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا 3 دن تک آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے. پھر جب وہ آئے اپنے قوم کی طرف محراب سے نکل کر، یعنی اپنے حجرے سے نکل کر، تو فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، پھر انہوں نے اشارے سے سمجھایا ان کو کہ تم اپنے رب کی تسبیح صبح شام کرتے رہو. یعنی یہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے خوشخبری دی تو اس خوشخبری کے ملنے کے بعد نافرمانی کا کام نہیں کیا.
اس خوشخبری کے ملنے کے بعد اعتدال میں رہے، اس خوشخبری کے ملنے کے بعد بھی لوگوں کو نیکی کی وصیت کر رہے ہیں اور خود بھی صبح شام کے اذکار کر رہے ہیں۔ لہذا نیکی کرنے کا کام جب کوئی خوشی ملے تب بھی کرنا ہے، ضرور لوگوں کو نیکی کی طرف لانا ہے اور عام روٹین میں بھی لے کر آنا ہے لوگوں کو ہدایت کی طرف۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ پکڑو اس کتاب کو مضبوطی سے، ہم نے اسے بچپن میں ہی قوت فیصلہ عطا کر دیا، اور وحنانا من لدنا وزکا، اور ہم نے اسے اپنے مہربانی سے نرم دل بھی بنایا تھا اور پاکیزہ بھی بنایا تھا، اور وہ متقی بھی تھا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا، اور نہ تھا وہ جابر اور نہ ہی وہ نافرمان تھا۔ سلامتی ہو اس پر جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن کے وہ فوت ہوئے ہوگا اور جس دن کے وہ اٹھایا جائے گا۔ جب والدین نیک ہوں، جب والدین نیک اولاد کی دعا کریں تو اللہ رب العزت نیک اولاد ضرور عطا کرتا ہے۔ اور یاد کیجئے اس کتاب میں مریم کا قصہ، جب اذن تبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب وہ الگ ہو گئی اپنے اہل والوں سے ایک مشرقی جانب، اور پھر فاتخذت من دونہم حجارا، پھر اس نے ڈال دیا ان کے درمیان پردہ ڈال دیا، پھر ہم نے بھیجا، یعنی وہ ایک عبادت کرنے کے جب ایک کونے میں الگ ہو گئیں، گوشہ نشین ہو گئیں، تو اللہ رب العزت کو کچھ اور منظور تھا، وہ تو عبادت کرنے کے لیے ہوئی الگ، تو اللہ رب العزت نے بھیجا فارسلنا الیہ ہارون، ہم نے بھیجا اپنی طرف سے فرشتے کو، فتمثل لہا، پھر اس نے شکل اختیار کی اپنی ایک صحیح سلامت کامل انسان کی۔ تو جب وہ اپنے سامنے مریم علیہ السلام نے ایک انسان کو دیکھا تو وہ کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن من، وہ بولی اگر تجھے اللہ کا خوف ہے تو میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں کہ بھئی تو کیسا انسان آ گیا ہے اکیلے تنہائی میں اس وقت اچانک۔ وہ بولا، یعنی یہ دیکھیے کہ مریم علیہ السلام نے اپنی عزت کی حفاظت کی، کہا میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا آیا ہوں فرشتہ انسانی شکل میں، اور اس لیے آیا ہوں کہ میں تمہیں ایک پاک سیرت لڑکا دوں۔ وہ بولی میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو کسی انسان نے چھوا ہی نہیں اور نہ ہی میں نے بدکاری کی ہے۔ وہ بولا ہاں ایسا ہی ہوگا۔ قال ربک هو علی ہین، کہا تیرے رب نے اور وہ اس پر بہت ہی یہ آسان ہے، اور ہم اس کو بنائیں گے نشانی لوگوں کے لیے، اور وہ رحمت ہے ہماری طرف سے، اور یہ فیصلہ ہو کر رہے گا، یہ کام ہو کر رہے گا۔ تو لہذا یعنی فرشتے نے جو ہے نا پھونک ماری، فحملتہ فانتبذت بہ مکانا قصیا، پھر ان کو حمل ٹھہر گیا اور پھر وہ ان کو حمل ٹھہر گیا، فانتبذت بہ مکانا قصیا، پھر وہ الگ ہو گئیں اس سے ایک دور جگہ پر، یعنی وہ جگہ جہاں پر پہلے وہ عبادت کرتی تھی، لوگ آتے جاتے رہتے تھے، جب ان کو حمل ہو گیا تو وہ اس کے بعد ایک اور جگہ پر چلی گئیں۔ دنیا میں 4 قسم کی اللہ رب العزت کے لیے تخلیقات ممکن ہے جس طرح اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ایک مرد عورت کے بغیر بچہ پیدا کرے، جیسا کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ رب العزت نے حوا کو پیدا کیا تھا، ٹھیک ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے۔ پھر دوسری صورت یہ ہے کہ بغیر مرد کے عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو، جیسا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں بچہ پیدا ہوا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ایک عورت اور ایک مرد کے ذریعے اللہ رب العزت پیدا کریں بچہ۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ ایک مرد، پہلے میں نے آپ کو بتایا جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حوا پیدا ہوئی، اور چوتھی صورت جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بغیر عورت کے آدم علیہ السلام کے ہاں حوا پیدا ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ 4 صورتیں بنی کہ نہیں بنی؟ نہیں، 3 بنی، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال بغیر چوتھی وہی نا کہ اللہ نے کیسے آدم کو ہاں بغیر عورت کے اور بغیر مرد کے، ٹھیک ہے۔ چوتھی صورت یہ جیسے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، اس وقت تو کوئی مرد بھی نہیں تھا، کوئی عورت نہیں تھا، 4 صورتیں ہیں۔ تو فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنسِيًّا، پھر وہ آئیں درد ذہ کے ساتھ ایک کھجور کے تنے کے پاس، یعنی اس پر ڈیلیوری ہونے والی تھی، کہنے لگیں
ہے کاش کہ میں تو اس سے پہلے ہو جاتی، مر چکی ہوتی اور میرا تذکرہ بھی نہ ہوتا اور میں بھولی بسری ہوتی. یعنی اتنی شدید تکلیف میں تھیں، تنہا تھیں اور شدید غصے میں بھی تھیں اور دکھ میں بھی بھری ہوئی تھیں. تو اس وقت انہوں نے یہ بات کہا کہ میں تو ہوتی نہ تو اچھا ہی تھا. لہذا فناداہا من تحتہا، پھر اس وقت درخت کے نیچے سے فرشتے نے اسے پکارا، کہا آپ غمگین نہ ہو، آپ کا رب اجعل ربک تحتک سریا، تمہارے نیچے سے ایک چشمہ نکال دیں گے، اس کو ہلاؤ اپنی طرف، کھجور کے تنے کو، گریں گی آپ کی طرف تازہ پکی ہوئی کھجوریں، اور اس کو کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو. پھر جب آپ فَإِمَّا تَرَجِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، پھر اگر کوئی تمہیں آدمی دیکھے تو کہہ دینا بے شک میں نے رحمان کے لیے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، پھر ہرگز نہ بات کرنا. لہذا فلن اکلم اليوم انسیا، تو ہرگز نہ بات کرے میرے ساتھ آج کوئی بھی انسان. بہت سی باتوں کا جواب خاموشی ہوتی ہے. جب انسان خاموش رہتا ہے تو لوگوں کو خود ہی جواب مل جاتا ہے، یہ لوگ خود ہی چپ کر جاتے ہیں. لازمی نہیں ہے کہ ہر ایک کا لاجک دیں، ہر ایک کو سمجھائیں، تو پھر ہی ہمارا معاملہ کلیئر ہو سکتا ہے. پھر جب اس بچے کو لے کر آئی اپنے قوم کے پاس تو وہ کہنے لگے اے مریم یہ تو کیا ایک بہتان والی چیز لائی ہے. اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ ایسا تھا برا آدمی اور نہ ہی تیری ماں ایسی سرکش تھی. تو اشارہ کیا مریم علیہ السلام نے اس بچے کی طرف. وہ کہنے لگے ہم کیسے اس سے بات کریں جو کہ یہ تو اب من کان فی المہد صبیہ، ابھی گود کا بچہ ہے. کہا بچہ، اب عیسیٰ علیہ السلام بچہ جو چھوٹا تھا وہ بولے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. اس نے مجھے کتاب بھی دی اور اس نے مجھے نبی بھی بنایا، اور وہ بنائے گا مجھے برکت والا جب تک میں رہوں گا. اور اس نے مجھے وصیت کی ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی جب تک کہ میں زندہ رہوں. اور اس نے مجھے وصیت کی ہے کہ میں اپنے والدین کے ساتھ نیکی کروں. اور لہذا اللہ نے مجھے جابر اور بدبخت نہیں بنایا. مجھ پر سلامتی ہو اور جس دن کے میں پیدا ہوا اور جب میں مروں گا اور جس دن کے میں زندہ اٹھایا جاؤں گا. یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم، یعنی ایک واحد نبی ہیں جن کے ساتھ ابن مریم لگتا ہے. سنگل مدر پالنے والی، اللہ کے حکم سے معجزانہ طور پر. آج کل بھی سنگل مدر ہوتی ہیں، اڈاپٹ کر لیتی ہیں بچے کو اور کہتی ہیں کہ ہم سنگل مدر ہیں. یہ واحد ہیں ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، جو اللہ کے حکم سے یہ کام ہوا. یہ سچی بات ہے. لوگ اس میں جھگڑ رہے ہیں. کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا کہا اور کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ بڑھا دیا اور کسی نے مریم علیہ السلام کا درجہ بڑھا دیا. اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں سچی بات یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم ہے، ان کا قصہ یہ ہے اور یہ لوگ اس میں جھگڑے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ تو پاک ہے. جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا تو وہ کن کہہ دیتا ہے، وہ کام ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑا معجزہ ہے. تو آج بھی اللہ رب العزت کسی بھی اسباب کے بغیر معجزانہ طور پر کسی کی بھی مدد کرنا چاہیں تو اللہ رب العزت کن کہیں گے وہ کام ہو جائے گا. اور بے شک اللہ میرا تمہارا رب ہے، لہذا اسی کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے. لہذا مختلف گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، ایسے کافروں کے لیے ہلاکت ہے اور جو بڑے دن کے حاضری کے بھی منکر ہیں، یوم عظیم کے منکر ہیں. جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے اس دن خوب سن رہے ہوں گے، اسمع بہم و ابصر، خوب سن رہے ہوں گے اور خوب دیکھ رہے ہوں گے. لیکن یہ ظالم آج کھلی گمراہی میں ہیں، کوئی فائدہ نہیں. آج تو گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، کسی کا درجہ بڑھا رہے ہیں، کسی کا درجہ کم کر رہے ہیں جس کا اللہ نے بڑھایا ہی نہیں. آپ انہیں ڈرا دیجیے یوم الحسرہ، حسرت کے دن سے جب کام کا فیصلہ کیا جائے گا، اور پھر اس دن بھی یہ غفلت میں پڑے ہوں گے اور یہ ایمان نہیں لائیں گے. بے شک ہم ہی وارث ہیں زمین کے اور جو کچھ اس پر ہے، اور بے شک ہماری طرف ان سب کو لوٹایا جائے گا. اور ان کے سامنے قصہ پڑھیے ابراہیم علیہ السلام کا. بے شک وہ سچے نبی تھے. جب کہا علی ابی، اس نے اپنے باپ سے اے میرے ابا جان، نہ بنا کیوں آپ عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ وہ دیکھتے ہیں نہ وہ کچھ کام آتے ہیں. اے ابا جان، بے شک میرے پاس تو علم آ گیا ہے جو کہ آپ کے پاس نہیں آیا، لہذا میں آپ کو رہنمائی کرتا ہوں، میں آپ کو دکھاتا ہوں، آپ میری پیروی کیجئے سیدھے راستے کی. اے ابا جان، شیطان کی پیروی نہ، عبادت نہ کیجئے، بے شک شیطان تو اپنے رب کا بڑا ہی نافرمان ہے. اے میرے ابا جان، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ آپ کو نہ پہنچے رحمان کی طرف سے عذاب، پھر شیطان تو آپ کا پھر دوست بن جائے گا.
تو باپ نے کہا اراغبن انتان آلہتی، تو اعراض کرنا چاہتا ہے، تو ہٹانا چاہتا ہے مجھے اور میرے معبودوں سے اے ابراہیم۔ تو وہ کہنے لگے کہ اے ابا جان، وہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا راغب انتان آلہتی یا ابراہیم، تو مجھے میرے معبودوں سے ہٹانا چاہتا ہے، اگر تو باز نہ آیا تو میں ضرور تجھے سنسار کر دوں گا، اور پھر وہجرنی ملیا، اور تو چلا جا دور، طویل مدت تک مجھ سے دور دراز علاقے میں چلا جا۔ اس سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ گھر والوں کو دعوت دینی چاہیے، اور حق بات کی دعوت بچے بھی دے سکتے ہیں۔ والدین کو یہ نہیں کہنا چاہیے اچھا تم اب چھوٹے ہو کر بول رہے ہو، اب تم نے میرے آگے نہیں بولنا، بس اب آگے سے کچھ نہیں بولنا۔ تو بچے بھی، آج کل کی نئی نسل کو ماشاءاللہ توحید کی زیادہ سمجھ آ رہی ہے، لہذا بچے بھی والدین کو سمجھا سکتے ہیں، اگر وہ حق بات کریں تو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، والدین کا مقام گرتا نہیں، ان کی بات سن لینی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے باپ نے کہہ دیا، سزا سنا دی، تو وہ کہنے لگے سلام ہے آپ پر ابا جان، امید ہے کہ میں آپ کے لیے بخشش کی دعا اپنے رب سے کرتا رہوں گا، بے شک وہ تو ہے ہی بڑا مہربان۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ، اور میں الگ ہو جاتا ہوں آپ سے، اور میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں ان کو بھی جن کی آپ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں، اور میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں، امید ہے عسیٰ اللہ ان یکون بدعاء ربی شقیا، میں اپنے رب کو پکارتا رہوں گا، اور امید ہے کہ میرا رب مجھے محروم نہیں کرے گا۔ پھر جب وہ الگ ہوئے ان سے، اور ان سے بھی جن کی وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے کہا جب انہوں نے اتنی قربانیاں دیں، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے خاطر اپنا گھر، اپنا آرام چھوڑا، اور توحید اور ایمان کو لے کر گھر سے نکلے، تو ہم نے بھی پھر ان کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے۔ نیک والدین ہوں تو نیک اولاد ملتی ہے۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہم نے ہر ایک کو نبی بنایا ہے نا، بیٹا بھی، پوتا بھی، پڑپوتا بھی، یوسف علیہ السلام تک ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا، اور پھر ہم نے ان کو عطا کیا اپنے رحمت سے، اور بنائے ہم نے ان کو لہم لسان صدق علیہ، اور ان کا ذکر خیر بھی ہم نے بلند کیا۔ آج تک ہم ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اچھے معنوں میں پڑھتے ہیں۔ یاد کیجئے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، بے شک وہ بھی مخلص تھے اور رسول اور نبی بھی تھے، اور اس نے پکارا من جانب طور الایمن، کوہ طور کے دائیں جانب سے، وقربناہ نجیہ، اور سرگوشی کے لیے ہم نے ان کو موسیٰ علیہ السلام کو اپنے قریب کر لیا، اور ہم نے عطا کی ان کو اپنی رحمت سے، اور اس کے بھائی ہارون کو نبوت۔ اور یاد کیجئے کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا قصہ بھی، بے شک وہ سچا تھے وعدے کے، اور وہ رسول نبی بھی تھے، اور تھے وہ حکم دیتے اپنے اہل کو نماز کا اور زکوٰۃ تھا، اور وہ اپنے رب کے ہاں بھی پسندیدہ تھے۔ اور یاد کیجئے ادریس علیہ السلام کا قصہ بھی، بے شک وہ بھی سچے نبی تھے، ہم نے ان کا رتبہ بلند کیا، مکان عالیہ، اور بلند مقام پر انہیں لے لیا۔ یہ ہیں وہ انبیاء جن پر ہم نے انعام کیا، یہ علیہم من النبیین من ذریت آدم، اور وہ آدم کے اولاد سے اور ان لوگوں میں سے تھے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور ابراہیم کے اولاد سے تھے، اور یہ اسرائیل کے اولاد سے تھے، اور انہی میں سے ہم نے کچھ کو تو ہم نے ہدایت دی، اور کچھ کو ہم نے چن لیا۔ جب پڑھی جاتی ہیں ان پر رحمان کی آیات تو یہ ہو جاتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، پھر ان کے بعد ان کے لیے جانشین بنے، ان کے بعد ان کی نالائق اولاد جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا اور انہوں نے خواہشات کی پیروی کی، اور فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان قریب گمراہی کے انجام سے یہ دو چار ہوں گے۔ ہاں مگر وہ جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں، ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وہ جنت ایسے دائمی باغات ہیں جن کا اللہ نے اپنے بندوں سے بالغیب بغیر دیکھے وعدہ کر رکھا ہے، اور بے شک اس کا وعدہ مأتیہ پورا ہو کر رہے گا۔ اس جنت میں نہ ہی یہ سنیں گے لغو باتیں، مگر سلامتی کی باتیں سنیں گے، اور ان کے لیے اس میں رزق ہوگا صبح اور شام۔ یہ ہے جنت، اس کے ہم وارث کرتے ہیں اپنے بندوں میں سے جو متقی بن جائے۔ مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت ہم سب کو متقی بنا دے۔ اور نہیں ہم اتارتے فرشتے مگر آپ کے رب کے حکم سے، اس کے لیے لہو ما بین ایدینا وما خلفنا،
جو کچھ ہمارے سامنے اور ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کچھ اسی کا ہے، اور آپ کا رب کچھ بھی نہیں بھولنے والا۔ وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، رب مالک ہے، لہذا اسی کی عبادت کیجیے اور اس پر فاستبر لعبادتہ، استقامت اختیار کر لیجیے اس کی عبادت میں۔ هل تعلم له سمیہ، کیا آپ نے اس کا کوئی ہم نام کوئی آپ کو جانتے ہیں؟ انسان کہتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے کیا پھر وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا؟ کیا نہیں انسان کو یاد کہ بے شک ہم نے اسے پیدا کیا تھا اس سے پہلے جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ آپ کے رب کی قسم ہم ضرور ان کو اکٹھا کریں گے اور شیاطینوں کو بھی ضرور ہم جمع کر لائیں گے، پھر ہم ان کو حاضر کریں گے حول جہنم جثیہ، جہنم کے ارد گرد گھسیٹ کر، گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر، پھر ہم ضروری ثم لننزعن من کل شیعۃ، پھر ہر گروہ میں سے ہم لوگوں کو کھینچ کر لائیں گے اور جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سخت سرکش تھے، پھر ہم ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بہا صلیہ، پھر ہم انہیں بھی خوب جانتے ہیں جو جہنم میں پہلے داخل ہونے کے زیادہ مستحق ہوں گے، اور تم میں سے کوئی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، نہیں ہوگا تم میں سے کوئی ایک مگر اس کو اس کے اوپر سے گزر کر جانا ہے، یہ آپ کے رب کا فیصلہ پکا ہو کر رہے گا۔ یعنی یہاں پر تذکرہ ہے پل صراط کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب لوگ جہنم پر پہنچیں گے، پھر وہ اپنے اپنے اعمال کے حساب سے وہاں سے گزریں گے۔ پہلا گروہ تو وہ ہوگا جو بجلی کی چمک کی طرح نکل جائے گا، دوسرا گروہ ہوگا جو ہوا کی طرح، تیسرا گھڑ سوار کی طرح، چوتھا اونٹ سوار کی طرح، پانچواں دوڑنے والے کی طرح، اور چھٹا جیسا کہ پیدل چلتا ہو۔ لہذا اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اس پل صراط کے اوپر سے تو سب کو گزر کر جانا ہے، جہنم کے اوپر سے گزر کے پھر جنت میں جانا ہے۔ پھر آپ کا رب نجات دے گا ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اللہ رب العزت، اور وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، مگر ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرا دیا جائے گا۔ اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات واضح تو کہتے ہیں کافر ان لوگوں سے جو ایمان لائے، کون سے تم میں سے دونوں فریقوں میں سے کون خیر مکانم و احسن ندیا، کون مقام کے لحاظ سے بہتر ہے اور کس کی مجلس اچھی ہے۔ ایسے ہی مشکوک کرنے کے لیے یہ کافر لوگ مومنوں سے یہ بات کہتے ہیں۔ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کر چکے ہیں، احسن اساسا و رئیا، جو سامان اور ظاہری شان و شوکت کے لحاظ سے ان سے بھی بہتر تھیں۔ کہہ دیجئے جو کوئی گمراہی میں پڑا اللہ اسے ایک مدت تک ڈھیل دیتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا، اما العذاب و اما الساعہ، تو جب پھر اللہ رب العزت جب وہ دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت ہو، تو اس وقت ان کو معلوم ہو جائے گا من ہوا شر مکانا و اضعف جندا، کون اس وقت کس حال میں برائی میں ہے اور کون زیادہ مضبوط اور کس کا جتھا کمزور ہے۔ تو یہاں پر یہ جو سوال کرتے رہتے ہیں بھئی کون ذرا محفل میں اچھا ہے، کون طاقت میں اچھا ہے، تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں جب یہ اللہ رب العزت کے پاس جائیں گے عذاب کو دیکھیں گے تو ان کافروں کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کون طاقتور ہے اور کون انجام کے لحاظ سے اچھا ہے۔ جو لوگ راہ ہدایت پر چلتے ہیں اللہ انہیں مزید ہدایت دیتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیوں کا آپ کے رب کے نزدیک ثواب اور انجام بھی بہتر ہے۔ کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے کفر کیا ہو ہماری آیات کا، وقال لأوتین مالا وولدا، اور وہ کہتا ہے مجھے مال اور اولاد جانے کے بعد بھی، یہاں دنیا سے جانے کے بعد بھی ضرور زیادہ دیا جائے گا۔ کیا اسے غیب کا پتہ ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، ہم سب کچھ لکھ رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں، اور ہم ان کو ڈھیل دیے جا رہے ہیں، عذاب کی ڈھیل دینا۔ اور جس کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں ہم ہی تو وارث ہوں گے اکیلے، اور پھر واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لیکونوا لہم عزا، اور یہ اکیلے ہمارے پاس آئیں گے، پھر جو انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں، لیکونوا لہم عزا، یہ ان کے مددگار نہیں بنیں گے، ہرگز نہیں، ان قریب سیکفرون بعبادتہم، وہ تو ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے، ویکونون علیہم ضدا، اور وہ تو خود ہی ان کے مخالف بن جائیں گے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ بے شک ہم نے
ہم نے چھوڑ رکھا ہے شیاطین کو ان کافروں پر تعزہم عزا، جو انہیں اکساتا رہتا ہے، اکساتے رہنا۔ تو لہذا آپ جلدی نہ کیجیے، ہم نے تو ان کو ڈھیل دے رکھی ہے اور ہم وہ ڈھیل کی مدت پوری کریں گے، اور جس دن ہم ان متقی کو رحمان کے پاس اکٹھا کریں گے تو یہ پھر وفدا اس رحمان کے مہمان بنیں گے، اور مجرموں کو ونسوق المجرمین، ہم ہانک کر لے جائیں گے ان مجرموں کو جہنم کی طرف ہانک کر لے جانا۔ نہیں یہ اختیار رکھیں گے اس دن کسی قسم کی سفارش کا، مگر جس نے من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر جس نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے رکھا ہو۔ یعنی جس کو اللہ رب العزت اختیار دیں گے سفارش کرنے کا، وہی سفارش کر سکے گا۔ اور یہ کہتے ہیں رحمان نے اولاد بنا لی، لقد جئتم شیئا ادا، یہ تو بڑی تم لائے ہو عجیب سی بات، تم خود گھڑ کر لے آئے ہو، جس سے آسمان قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اور زمین پھٹ جائے اور پھر پہاڑ گر جائیں، ریزہ ہو کر حدا، کہ تم رحمان کے لیے کسی کو بھی اولاد بناؤ۔ یعنی اتنی سخت ناپسندیدہ بات ہے اللہ رب العزت کے ہاں جو تم کہتے ہو۔ نہیں ہے لائق رحمان کے کہ وہ اولاد بنائے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب رحمان کے حضور سب کے سب غلام بن کر آئیں گے۔ ہم نے سب کچھ ریکارڈ کر رکھا ہے اور ہم نے ہر ایک کو پوری گنتی کو شمار کر کے رکھا ہوا ہے، اور سب کے سب آئیں گے اس کے پاس قیامت والے دن اکیلے اکیلے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ہم بنائیں سیجعل لہم الرحمن ودا، تو ان قریب بنا دے گا رب الرحمن ان لوگوں کے دلوں میں ان لوگوں کی محبت، جو نیک لوگ ہیں، جو اچھے اعمال کرتے ہیں، لوگ ان سے محبت کرنا شروع ہو جائیں گے، لوگ ان سے نفرت نہیں کریں گے۔ تو دلوں میں محبت اللہ رب العزت ہی پیدا کر سکتے ہیں، مال دولت اسباب شہرت سے محبت نہیں پیدا ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو ایمان لائے، جو اچھے عمل کریں گے، ہم بنا دیں گے، ان قریب ہم بنائے گئے ان کے لیے رحمان ودا، محبت لوگوں کے دلوں میں۔ یہ ہم پر آسان، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان بنا دیا تاکہ آپ اس سے متقی لوگوں کو خوشخبری دیں اور ڈرائیں اس کے ساتھ قوم کو جو لدہ، جو بحث میں پڑے ہوئے ہیں، جو اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ کتنے ہلاک کی ہم نے آپ سے پہلے بستیاں، کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو نظر آتا ہے ان میں سے کوئی ایک، یا آپ او تسمعوا لهم رکزا، یا آپ ان کی سنتے ہیں کوئی بھی آہٹ۔ اپنے رشتہ داروں میں سے ہم دیکھتے ہیں جب کوئی فوت ہو جاتا ہے، جب اس کو دفنا کر آ جاتے ہیں، اس کو دوبارہ کیا مہلت ملتی ہے نیک اعمال کرنے کی؟ بالکل نہیں مہلت ملتی، نہ ہم اس کی آہٹ سن سکتے ہیں، نہ ہی وہ تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں آ کر اعمال کرتا ہے۔ تو یہ صورت ختم ہوئی جس میں اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو، نہ یہود و نصارہ، نہ مشرکین مکہ، نہ ہی امت محمدیہ۔ اگلی سورت شروع ہو رہی ہے سورت طٰہٰ۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، یہ تو نصیحت ہے ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ یہ اس ذات کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمین و آسمان کو بلند کیا، وہ رحمان ہے جس نے اپنے عرش پر قرار پکڑا، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں اور جو کچھ زمین کے نیچے ہے۔ اگر آپ بلند آواز سے بات کریں تو بے شک وہ جانتا ہے، سر و اخفا، چھپی بات بھی اور آہستہ کی ہوئی بات بھی۔ اللہ وہی ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کے تمام نام اچھے ہیں۔ کیا آپ کے پاس موسیٰ کی خبر پہنچی جب اس نے دیکھی آگ تو اس نے کہا اپنی بیوی سے، ٹھہرو، بے شک میں لاتا ہوں آپ کے پاس آگ، تاکہ میں لاؤں آپ کے پاس اس سے کوئی بھی انگارہ، یا میں پاؤں اس آگ سے کوئی نہ کوئی رہنمائی۔ یہ وہ واقعہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام مصر کی طرف واپس جا رہے ہیں، مدین کی طرف چلے گئے تھے، وہاں پر شعیب علیہ السلام اپنے سسر کے پاس رہے اور وہاں انہوں نے شادی بھی کی اور ان کی 10 سال خدمت بھی کی، 2 سال اور بھی بڑھا کر ان کی خدمت کی۔ اب یہ واپس اپنے شہر جہاں پر ان کا بچپن گزرا پلے، وہاں مصر واپس آ رہے ہیں۔ اب راستہ بھول گئے، بیوی ساتھ ہے شعیب علیہ السلام کی بیٹی، تو کہنے لگے کہ وہاں پر کوئی روشنی نظر آ رہی ہے، میں دیکھ کر آؤں، اور یا کوئی انگارہ ہے یا کوئی لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے تو میں ان سے راستہ پوچھ کر آتا ہوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام غیب نہیں جانتے، ان کو نہیں پتا کہ مجھے تو نبوت ملنے والی ہے،
ہوتا تو بیوی کو بھی ساتھ لے جاتے، بیوی کو بھی ساتھ نہیں لے گئے، یا یہ کہ جلدی جلدی پہلے پہنچ جاتے، کچھ بھی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں، کیونکہ نبی بھی غیب نہیں جانتا ہوتا۔ تو کہہ کر اپنی بیوی کو جا رہے ہیں کہ میں وہاں سے کوئی انگارہ لے آؤں یا کچھ راستہ پوچھ کر آؤں۔ پھر جب وہ پہنچے وہاں پر، فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، تو پکارا گیا اس کو، اے موسیٰ بے شک میں تمہارا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دیجئے۔ تو مقدس جگہوں پر جوتے اتار دینے چاہیے، ٹھیک ہے۔ ویسے جوتا اگر صاف ستھرا ہے تو اس کے ساتھ بھی نماز ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا جوتے میں کوئی گندگی لگی ہوئی ہو، تو اللہ رب العزت نے کہا اے موسیٰ اپنی جوتا اتار دیجئے، بے شک آپ مقدس وادی طویٰ میں ہیں، مقدس وادی میں اب آپ ہیں، اور میں نے آپ کو چن لیا، لہذا اب آپ کی طرف جو وحی کی جا رہی ہے آپ اس کو غور سے سنیے، بے شک میں اللہ ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لہذا میری عبادت کیجیے اور قائم کیجیے نماز میری یاد کے لیے، اور بے شک قیامت تو آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، قریب ہے کہ میں اس کو پوشیدہ رکھنے والا ہوں تاکہ جزا دوں ہر نفس کو جو اس دن کے لیے جد و جہد کرے۔ یہ تو اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ قیامت آنے والی ہے، اس کے نشانیاں بھی بتا دی، لیکن کب آئے گی، کس دن آئے گی، یہ اللہ نے پوشیدہ رکھا تاکہ قیامت آئے اور پھر میں ہر نفس کو اس کا بدلہ دوں۔ فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ فتردی، لہذا آپ نہ روکیے اس کو، اس شخص سے جو نہیں ایمان لاتا اس پر اور وہ پیروی کرتا ہے اپنے خواہشات کی، فتردی، لہذا وہ ہلاک ہوگا۔ اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، کہا یہ تو عصا ہے، اور پھر انہیں اچھا لگا کہ اللہ رب العزت ان سے باتیں کر رہے ہیں، ہوتا ہے نا ہم کبھی کسی بڑے انسان کے ساتھ بات کریں اور پھر ہمیں یہ شرف ملے تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، ہمارا دل چاہتا ہے ہم ساری باتیں کرتے چلے جائیں، ٹائم زیادہ گزرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بھی یہ کنڈیشن تھی، اللہ رب العزت نے کہا اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت کو پتہ تھا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے، اللہ رب العزت بھی بات کرنا چاہ رہے تھے، کہا اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، کہا یہ تو میرا عصا ہے، میں ٹیک لگاتا ہوں اس کے ساتھ اور میں جھاڑتا ہوں اس کے ساتھ پتے اپنے بکریوں کے لیے بھی، اور اس سے میں دوسرے فائدے بھی اٹھاتا ہوں۔ کہا القھا یا موسیٰ، ڈال دے اس کو اے موسیٰ، جیسے ہی اس کو ڈالا تو وہ تو اژدہا بن گیا اور وہ رنگنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، کہا پکڑیے اس کو ڈریے نہیں، فطرت ہے نا انسان کی، حالانکہ اس سے پہلے تو ایمان بڑا ہوا تھا کہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں، اور جب وہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو ڈالو، اور جیسے ہی اژدہا دیکھا تو وہ ڈر گئے۔ فطرت ہے نا انسان کی، کوئی بھی موذی چیز دیکھے تو انسان ڈرتا ہے، تو وہ ڈر گئے۔ کہا آپ پکڑیے اس کو، نہ ڈریے، ہم عنقریب آپ جب اس کو پکڑیں گے تو ہم اس کو پہلی حالت میں لٹا دیں گے۔ تو وہ عصا چند جگہوں پر وہ جو ہے اژدہا بنا تھا اللہ کے حکم سے، جب انہوں نے اس عصا کو زمین پر ڈالا تھا۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اور دوسرا معجزہ دیا کہ لگا لیں اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں، جب آپ اس کو نکالیں گے تو وہ چمکتا ہوا ہوگا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ ہے آپ کو دوسری نشانی، اللہ رب العزت یہ آپ کو دوسرا معجزہ دے رہے ہیں تاکہ لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَىٰ، تاکہ ہم دکھائیں آپ کو بڑی بڑی نشانیاں۔ جائیں اس کو لے کر فرعون کی طرف، وہ بڑا سرکش بنا ہوا ہے۔ اب آگے موسیٰ علیہ السلام کی دعا آ گئی، قال رب اشرح لی صدری، کہا ہے میرا رب کھول دے میرے لیے میرا سینہ اور آسان کر دے میرے لیے میرا معاملہ، اور واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ وہ لوگ میری بات سمجھ لیں۔ یہاں تک انکار نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، بعض دفعہ ہم کہتے ہیں ہم تو کہہ ہی نہیں سکتے، ہمیں بات نہیں کرنی آتی، ہمیں تو بہت مشکل کام لگتا ہے، انکار نہیں کیا۔ جب اللہ نے آپ کو چن لیا، آپ کو اعزاز دیا، آپ کو نیکی کے کام کے لیے چنا، تو آپ اس احساس کو قبول کریں اور آپ خوش ہو جائیں اس پر کہ شکر اللہ رب العزت نے مجھے اس کام کے لیے چنا۔ تو کچھ بھی نہیں کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انکار نہیں کیا کہ پہلے میں ایک دفعہ پڑھ لوں، میں سمجھ لوں، میرے پاس یہ کچھ بھی نہیں کہا، اور یہ بھی نہیں کہ میں تو وہاں سے بھاگ کر آیا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں کی، بلکہ اللہ رب العزت سے دعا کی، درخواست کی۔ تو یہ انسان کر سکتا ہے، یا اللہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، آپ نے مجھے چنا، لیکن میرے لیے یہ آسانیاں کر دیں، میرے لیے یہ حالات بنا دیں، اور مجھے یہ وسائل، یہ سہولتیں، یہ معاون میرے ساتھ بنا دیں، یہ کر دیں، تاکہ میں یہ آپ کو راضی کرنے والا کام میں کروں جو آپ مجھ سے لینا چاہتے ہیں۔ کہا میرے ساتھ میرے بھائی
وجعل لی وزیرا من اہلی، میرے خاندان میں سے میرے بھائی کو میرا مددگار بنا دیں، ہارون کو جو میرا بھائی ہے، اشتد بہ ازری، اس سے میری کمر مضبوط ہو جائے گی، یعنی مجھے سہارا مل جائے گا، اور اس کو شریک کر دیں میرے کام میں، کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تسبیح کریں تیری بہت زیادہ، یعنی پہلے سے بھی زیادہ۔ آپ نے چنا میں نیکی کے کام کے لیے، ہم غرور میں مبتلا نہیں ہو جائیں گے، چھوڑ چھاڑ کر نہیں بیٹھ جائیں گے، ہم آپ کا اور زیادہ ذکر کریں گے، ہم آپ کی اور زیادہ تسبیح اور تعریف بیان کریں گے، اور ہم آپ کا بہت زیادہ ذکر کریں گے، انک کنت بنا بصیرا، اور بے شک تو ہمیں تو دیکھ ہی رہا ہوگا، ہم تجھ سے چھپے ہوئے نہیں ہوں گے۔ کہا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ آپ کو دیا جائے گا جو آپ نے سوال کیا ہے موسیٰ، اور ہم نے تم پر اس سے پہلے بھی ہم ایک مرتبہ تجھ پر احسان کر چکے ہیں۔ اب یہاں سے اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کو پرانا واقعہ سنائیں گے، پرانا واقعہ یاد دلائیں گے، جب ہم نے وحی کی تھی تیری ماں کی طرف، جیسا کہ وحی کی جاتی ہے، یعنی اشارہ دل میں الہام جو کیا ہم نے، انقذی فی، ایک ڈال دے اس کو صندوق میں، پھر پھینک دے اس کو سمندر میں، پھر فیلقہ الیم بالساحل یأخذہ عدو لی وعدو اللہ، پھر وہ لے کر جائے گا اس کو سمندر ساحل کنارے پر، پھر وہ لے گا اس کو میرا دشمن اور جو اس کا دشمن، یعنی میرا اور موسیٰ کا جو دشمن ہے وہ اس کو اٹھا لے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے الہام کس کو کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو۔ پتہ نا کہ وہ 1 سال قتل کرتا تھا اور 1 سال قتل نہیں کرتا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال قتل نہیں کرنا تھا، تو بیٹا تو پیدا ہو گیا، اب ڈرنے لگی اب کیا ہوگا، تو لہذا اللہ نے الہام کیا کہ اب اس کو بکسے میں ڈالو، اور بکسے میں ڈال کے صندوق میں ڈال کر اس کو سمندر میں پھینک دو، لہذا انہوں نے پھینک دیا۔ یہ اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتا رہے ہیں، اور ہم نے پھر وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور پھر ہم نے ڈال دی تیری محبت اس کے دل میں اپنی طرف سے، تاکہ میری نگرانی میں تمہاری تربیت ہو۔ پھر جب تمہاری بہن چلی اور پھر وہ کہنے لگی کیا میں بتا دوں تمہیں کہ کون فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَنْ يَكْفُلُ، کہنے لگی میں تمہیں اس کے بتاؤں جو اس کی پرورش کر سکتا ہے۔ پھر ہم نے لوٹا دیا آپ کو آپ کی ماں کی طرف، تاکہ ٹھنڈی ہو اس کی آنکھ اور نہ وہ غمگین ہو۔ یہ دیکھیے کہ جب اللہ نے حکم دیا کہ بکسے میں، چھوٹا پیدا ہوا ہوا بچہ کتنا ڈرے، ایک ماں وہ تو کہے کہ میں اس کو کہیں پر بھی چھپا لوں، لیکن میرا بچہ میں کیسے اس کو سمندر میں ڈالوں، تو اللہ نے کہا تو یقین کیا، بکسے میں ڈال کر پھینک دیا۔ لیکن اب دل پریشان، ممکن تھا کہ وہ کسی سے کہہ دیتی کہ آپ نے کوئی بکسا دیکھا، آپ کو کوئی وہ بکسا ملا جس میں بچہ ہو، تو کہنے لگی، وہ گھبرانے لگی، پریشان ہونے لگی، تو اللہ رب العزت نے ان کے دل کو مطمئن کیا اور پھر کہا کہ ہم آپ کی طرف اس بچے کو لٹا دیں گے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کیا کیا، اپنی بیٹی کو بھیجا کہ جاؤ تم اس بکسے کو دیکھتی جاؤ یہ کہاں تک پہنچ جائے۔ وہ ساتھ ساتھ کھڑی چپ کر کے دیکھتی رہی، اور وہ پھر اس نے آ کر بتایا، ماں وہ تو اس کی بادشاہ کے دربار کے سامنے جا کر رک گیا، اور اس کے ساتھیوں نے اس کو اٹھایا اور وہ لے کر چلی گئی۔ تو ماں نے پھر کہا کہ جاؤ جا کر دیکھو دربار میں اب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب یہ ڈرتی آئیں کہ شک بھی نہ ہو۔ اب وہاں پر فرعون کی پہلے کوئی اولاد نہیں تھی، جب بکسا کھولا تو بچہ، یعنی یہ دیکھیں کہ اللہ کی تدبیریں، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، فرعون نے اپنی تدبیر کی کہ میں اس لڑکے کو زندہ ہی نہیں رہنے دوں گا، قتل کرواتا رہا۔ تو لہذا وہ جب آ کر کھڑی ہوئی تھی اور سب دائیوں کو بلایا کہ دودھ پلائیں، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کسی دائی کا دودھ نہیں پیا۔ بہن کہنے لگی میں آپ کو بتاؤں ایک ایسی دائی جس کا دودھ سب بچے پی لیتے ہیں، وہ بڑے اچھے بچے پرورش کرتے ہیں وہاں، تو کہنے ہاں جاؤ لے آؤ۔ عقل پہ پردے آ گئے، ہے نا، ذہن میں نہیں آیا کہ چیک کروائیں کہ اس کے ہاں ابھی تو ڈیلیوری نہیں ہوئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آ گئیں، اللہ نے کہا تھا نا ہم اس کو لوٹا دیں گے تیری طرف تاکہ تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، تیرا غم دور ہو۔ بقتلتا، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ واقعہ یاد دلایا، ہم اس سے پہلے بھی تجھ پر احسان کر چکے ہیں، تجھے بچا لیا کہ تجھے فرعون کے دربار میں پلوایا، تجھے قتل نہیں کیا، اور تو نے قتل کیا تھا ایک نفس کو، پھر ہم نے نجات دی تجھے اس غم کے بعد۔ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور ہم آزماتے ہیں اس طرح انسانوں کو، نوجوانوں کو۔ پھر تو رہا کئی سال مدین میں، یہ بھی ہم نے شاید واقعہ پڑھ لیا ہے کہ وہ قبطی کو کہنے لگے تو مکہ مارا تو وہ مر گیا، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ بھی تو ہم نے آپ پر احسان کیا۔
پھر ہم نے آپ کا یہ عیب چھپائے رکھا، پھر آپ مدین میں کئی سال رہے، پھر تو آیا علی قدر یا موسیٰ، ہمارے صحیح اندازے کے مطابق یہاں پر، ٹھیک ہے، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، یہ خاص بات اللہ رب العزت نے کی کہ میں نے اب تجھے اپنے لیے چن لیا، ٹھیک ہے نا، نیکی کے کام کے لیے چن لیا۔ تو ہم نے بھی دعائیں کرنی ہے کہ اللہ ہمیں بھی تو نیکی کے کام کے لیے چن لے، اپنی ذات کے لیے، اپنی رضا کے لیے، اپنی فرما برداری کے لیے، یا اللہ آپ ہمیں چن لیں، ہم تو خطا کار ہیں، ہم تو کمزور ہیں، ہم تو بہک جاتے ہیں، آپ چن لیں ہمیں نیکی کے کام کے لیے۔ جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیاں لے کر، ولا تنیا فی ذکری، میری یاد میں سستی نہ کرنا، جاؤ دونوں فرعون کی طرف، بڑا وہ سرکش بنا ہوا ہے، پھر فقولا لہو، پھر تم دونوں جا کر اس سے بات کرنا، بات نرمی سے، پڑھی تھے نا ہم نے، دعوت دینی ہے تو حکمت کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ۔ حالانکہ اللہ کو پتا تھا فرعون نے ایمان نہیں لانا، لیکن یہ دیکھیں پورے انتظامات اللہ رب العزت پہلے پورے کرتے ہیں کہ یہ نہیں کہ میرا بندہ یہ نہ کہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت حجت تمام کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کو بھیج رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جا کر بات نرمی سے کرنا، یہ نہ ہو کہ وہ غصے میں آ کر انکار کر دے، شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لے، یا ہو سکتا ہے وہ ڈر جائے۔ وہ ان دونوں نے کہا ہے ہمارے رب بے شک ہم ڈرتے ہیں اس بات سے کہ وہ زیادتی کر لے ہم پر، یا یہ کہ وہ سرکشی کر لے۔ کہا نہ تم ڈرو، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن بھی رہا ہوں اور میں دیکھ بھی رہا ہوں۔ جب بھی ہم کسی نیک کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سے غافل ہو جاتے ہیں؟ نہیں، اللہ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور اللہ سن بھی رہا ہوتا ہے۔ لہذا وہ آئے اس کے پاس اور ان دونوں نے کہا کہ بے شک ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، بھیج ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو اور نہ تو انہیں تکلیف دے۔ قد جئناک بآیۃ من ربک، ہم لائے ہیں تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی، اور لہذا والسلام علی من اتبع الہدی، جو بھی ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر سلامتی ہے۔ بے شک پھر ہم نے ہماری طرف سے وحی کی گئی تھی کہ جو بھی جھٹلائے گا اور منہ موڑے گا اس کے لیے تو ان العذاب، عذاب پکا ہے۔ کہا فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون نے کہا تم دونوں کا رب کون ہے موسیٰ؟ کہا ہمارا رب تو وہ ہے اعطیٰ کل شیء خلقہ ثم ہدی، جس نے دیا ہر چیز، جس نے بنایا ہر چیز کو، خلقہ، پھر اس نے ہر چیز کو شکل و صورت بھی دی، پھر اس نے رہنمائی بھی کی ہماری۔ کہا اچھا جو تم سے پہلی نسلیں گزر چکی ان کا کیا معاملہ ہوا؟ کہا اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، میرے رب کی کتاب میں محفوظ ہے، لا یذل ربی، اور میرا رب نہ ہی بھٹکتا ہے اور میرا رب نہ ہی بھولتا ہے۔ وہ رب ایسا ہے جس نے بنائے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور بنائے تمہارے لیے اس میں راستے اور نازل کے آسمان سے پانی، پھر فاخرجنا، پھر اس نے نکالے اس سے مختلف قسم کی نباتات، پیداوار اس نے نکالی، لہذا کھاؤ پیو، کھاؤ خود بھی اور اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ پلاؤ، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں دوبارہ لوٹا دیں گے اور اسی سے پھر ہم تمہیں دوبارہ دوسری مرتبہ پیدا کریں گے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، اور ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں مگر اس نے انکار کیا۔ کہا کیا تو آیا تاکہ تو نکالے ہمیں ہماری زمین سے اپنے جادو کی وجہ سے؟ اے موسیٰ فَلَنَأْتِيَنَّكَ، ہم ضرور لائیں گے تیرے پاس اس جیسا جادو۔ تو لہذا بنا ہمارے درمیان اور اپنے درمیان کوئی ایک وعدے کا دن، ہم نہیں اس کی خلاف ورزی کریں گے، ہم اور نہ تم ایک ہموار جگہ پر ہم اکٹھے ہوں گے۔ کہا تمہارا قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ، موسیٰ نے کہا یہ وعدہ پھر عید کا دن ہوگا، یعنی چھٹی کا دن ہوگا، ایسا دن کریں جس میں سب لوگ آئیں اور پھر یہ لوگ تمام لوگ چاشت کے وقت اکٹھے ہوں گے۔ پھر فرعون لوٹ گیا اور پھر وہ اس نے جمع کیا ساری تدبیریں، پھر دوبارہ آیا۔ کہا اس نے لہم موسیٰ، کہا اس وقت موسیٰ نے ان سے کہا افسوس ہے تم پر، تم اللہ پر جھوٹی باتیں کوئی بھی نہ گھڑو، فیسحتکم بعذاب، لہذا وہ تمہیں عذاب سے تباہ کر دے گا۔ وقد خاب من افترا، وہ شخص ناکام ہو گیا جس نے جھوٹ گھڑا۔ وہ جھگڑنے لگے آپس میں اور پھر انہوں نے خفیہ مشورے بھی کیے۔ وہ قالو، وہ کہنے لگے یہ جادوگر ہیں دونوں، یہ دونوں چاہتے ہیں کہ وہ نکال دیں تمہیں تمہاری زمین سے اپنے جادو کی وجہ سے، وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور یہ دونوں نکال دیں تمہارے
مثالی طریقوں سے کہ تم نے اتنا اعلیٰ سسٹم بنایا ہوا ہے، وہ تمہارا یہ سسٹم ختم کروانا چاہتا ہے، لہذا فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، تم بھی سب اپنے تدبیریں پوری کی پوری اکٹھی کرو، پھر سب کے سب اکٹھے جڑ کر آؤ، یعنی سب کے سب متحد ہو کر اب ان کا مقابلہ کریں۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، اور آج خوب سمجھ لو کہ وہ کامیاب رہا جو جیت گیا۔ کہنے لگے اے موسیٰ تم اگر ڈالنا چاہتے ہو تو تم ڈالو، وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ، یہ ہم سب سے پہلے ڈالیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم پہلے ڈالو۔ پھر جب انہوں نے اپنے حبالہم وعصیہم، اپنی رسیاں اور اپنے لاٹھیاں ڈالیں، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعیٰ، ان کے سحر کی وجہ سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ سب دوڑ رہی ہیں، یعنی وہ بھی تو ایسا جادو بنا کر لائے تھے، اور اللہ رب العزت نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا تھا، وہ بھی اژدہا بنتا تھا، تو وہ بھی بڑے بڑے سانپ بنا کر لائے تھے اپنی رسیوں اور لاٹھیوں سے، جو کہ آنکھوں پر جادو ہو جاتا تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، انسان تھے نا، ان کو دیکھ کر ڈر گئے کہ اتنے بڑے بڑے انہوں نے سانپ بنا دیے ہیں۔ ہم نے کہا نہ تم ڈرو، بے شک تم ہی آج بلند رہو گے، ڈال دو جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے، تلقف ما صنعوا، یہ نگل جائے گا جو کچھ انہوں نے بنایا ہے۔ پھر انہوں نے صنعوا کید ساحر انما صنعوا کید ساحر، بے شک یہ تو بنا کر لائے ہیں، ایک جادو کا مکر بنا کر لائے ہیں، اور جادوگر نہیں کامیاب ہوتے۔ یہاں پھر جب سب کچھ پھر انہوں نے دیکھ لیا جادوگروں نے، یہ ہم پہلے تذکرہ پڑھ چکے ہیں، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کا کہا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، تمام کے تمام جادوگر سجدے میں چلے گئے، اور وہ کہنے لگے ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ کہا تم ایمان لاتے ہو اس پر اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ بے شک یہ تمہارا بڑا ہے جو تمہیں جادو سکھلا کر لایا ہے۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ، میں ضرور کاٹوں گا تم دونوں کے، تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمتوں سے، اور میں تمہیں ضرور سولی پر چڑھاؤں گا، فی جذوع النخل، کھجور کی تنوں پر چڑھا کے، اور وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، پھر تم ضرور جان لو گے کہ کون زیادہ سخت ہے عذاب دینے میں اور کون باقی رہے گا۔ وہ کہنے لگے لن نؤثرک علی ما جاءنا، ہم ہرگز نہیں تمہیں ترجیح دیں گے اس پر جبکہ ہمارے پاس واضح حق آ گیا۔ اب ہم نہیں دنیا کی خاطر تم سے معاوضہ لینے کے لیے اب ہم ایمان کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ ذات تو ایسی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، تو نے فیصلہ جو کرنا ہے تو کر، بے شک انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تیرے فیصلے تو صرف دنیا کی زندگی تک ہی ہوں گے۔ بے شک ہم ایمان لائے اپنے رب پر تاکہ وہ معاف کر دے ہماری خطاؤں کو۔ وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور نہیں تو نے جس پر تو نے نہیں تو وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا یعنی جادو کرنے کے معاملے میں، اللہ بہتر جانتا ہے اور اللہ ہی باقی رہنے والا ہے۔ بے شک جو کوئی آئے گا اس دن مجرم بن کر، تو اس کے لیے تو جہنم ہے ٹھکانہ، نہ وہ مرے گا اس میں اور نہ ہی وہ زندہ رہے گا اس میں۔ اور وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، اور جو مومن بن کر آیا اور اس نے اچھے عمل کیے ہوں گے، تو اللہ رب العزت کے ہاں اس کے بلند درجات ہیں اس کے لیے، اور ایسی جنت ہے ہمیشہ کی جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، یہ بدلہ ہے اس شخص کا جو گناہوں سے پاک رہا۔ اور پھر ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف کہ یہ لے چلو میرے بندوں کو، پھر فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، پھر ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بناؤ۔ لا تخافوا درکا ولا تخشا، نہیں تمہیں ڈر ہونا چاہیے کہ وہ پکڑے جاؤ گے، اور نہ تم ڈرو ڈوب جانے کے ڈر سے۔ لہذا پیچھا کیا ان کا فرعون نے اور اس کے لشکر نے، پھر ہم نے ان کو ڈھانپ لیا سمندر میں جیسا کہ ڈھانپ سکتے تھے۔ اور پھر وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ، گمراہ کر دیا فرعون نے اپنی قوم کو، اور انہوں نے وما ہدا، انہوں نے ہدایت نہیں پائی۔ اے بنی اسرائیل، پھر ہم نے تمہیں نجات دی تھی تمہارے دشمن سے، اور پھر ہم نے وعدہ کیا تھا تم سے طور کے دائیں جانب سے، اور ہم نے نازل کیا تم پر من و سلوہ، کھاؤ پاکیزہ رزق جو ہم تمہیں عطا کر رہے ہیں، اور نہ تم سرکشی کرو اس میں۔ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، پھر آگے جس پر میرا غصہ، اور پھر وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، جس پر میرا غصہ اترا تو وہ پھر تباہ ہو کر ہی رہے گا۔ اور بے شک میں تو بخشنے والا ہوں شخص کو جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھے عمل کرے، وہ تو ہدایت پا گیا۔ وما عجلک عن قومک یا موسیٰ، آپ نے کیوں جلدی کی اپنی قوم کی طرف سے آنے میں اے موسیٰ؟ کہا وہ اور یہ سب جو میرے پیچھے آ رہے ہیں،
وہ تو آ ہی رہے میرے پیچھے، اور میں نے جلدی کی آپ کی طرف اس لیے کہ اے میرے رب لترضا، آپ مجھ سے خوش ہو جائیں کہ میں صحیح ٹائم پر پہلے سے آ گیا ہوں، آپ خوش ہو جائیں۔ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأذلهم السامري، اللہ نے فرمایا ہم نے تیرے بعد تیری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے گمراہ کیا، لہذا لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غصے سے اور غم میں بھرے ہوئے تھے۔ یہ سب ہم پڑھ کر آئے ہیں نا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے سامری جادوگر کے باتوں میں آ کر انہوں نے شرک کیسے کیا۔ اب قوم جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو بتا رہی ہے، کہا ہے میری قوم کیا نہیں وعدہ کیا تھا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ، اور پھر جب لمبا ہو گیا تم پر عہد، یا تم نے ارادہ کر لیا یا تم یہ چاہتے تھے کہ تم پر ان یحل علیکم غضب من ربکم، تم پر تمہارے رب کا غصہ نازل ہو جائے، لہذا پھر تم نے میرے وعدے کے خلاف ورزی کی۔ وہ کہنے لگے ما اخلفنا موعدک بملکنا، نہیں ہم نے تیرے وعدے کے خلاف ورزی کی اپنے اختیار سے، لیکن ہم ملنا ڈال دیا گیا تھا ہمیں اوزارا من زینت القوم فقذفناها فکذالک القی السامری، جو قوم کے زیورات تھے وہ ہم پر ڈال دیے گئے، پھر ہم نے اس کو آگ میں ڈال دیا فقذفناها، پھر اسی طرح سامری نے بھی زیور ڈال دیے، پھر اس نے بنا لیا ان کے لیے ایک بچڑا جس کا جسم تھا اس میں، اور اس میں سے آواز تھی، پھر وہ کہنے لگا یہ ہے تمہارا الہ اور موسیٰ کا الہ، یعنی سامری نے یہ سب کام کیا۔ تو وہ کہنے لگا فنسیا، موسیٰ تو الہ بتانا بھول گیا۔ افلا یرون، کیا تم نہیں دیکھتے کہ کیا افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا، کیا وہ نہیں دیکھتے تھے کہ وہ نہ تو وہ ان کی بات کا جواب دیتا تھا اور نہ ہی ان کے نفع نقصان کا مالک تھا۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ، اور اس سے پہلے ہارون تو انہیں کہہ چکے تھے کہ اس سے تمہاری آزمائش مقصود ہے، بے شک تمہارا رب رحمان ہے، لہذا میری پیروی کرو اور میری حکم کے اطاعت کرو۔ وہ کہنے لگے لن نبرہا، ہرگز نہیں، ہم ہمیشہ ایسے ہی کرتے رہیں گے، یعنی اس کی پوجا ہم کریں گے اور ہم اسی پر اعتکاف کیے بیٹھے رہیں گے یہاں تک کہ ہمارے پاس موسیٰ واپس نہ آ جائے۔ کہا اے ہارون، کیوں تو نے ما منع کا، جب تو نے انہیں گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا تو تم نے ان کو کیوں نہیں منع کیا، اللہ تتبعنی، تمہیں کس بات نے روکے رکھا کہ تم ان کو نہ روکتے، وہ میری تباہ نہ کرتے، کہ بھئی میں تھوڑے عرصے کے لیے گیا تھا۔ تو ہارون سے کہنے لگے تم نے ان کو کیوں نہیں روکا، افعصیت امری، کیا تم نے خود میرے بھی حکم کی نافرمانی کی۔ کہا اے یبن امہ لا تأخذ، اے میرے ماں جائے بھائی، نہ آپ پکڑیے میری داڑھی اور نہ میرے سر کے بال، بے شک میں ڈرتا ہوں، مجھے ڈر تھا اس بات کا، ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، کہ آپ آ کر یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈلوا دی اور میری بات کا ولم ترقب قولی، میری بات کا انتظار بھی نہیں کیا۔ کہا کیا معاملہ ہے اے سامری، کیونکہ انہوں نے کہا نا کہ سامری نے ہمیں یہ سب کہا تھا، اب سامری سے پوچھنے لگے۔ قال بصرت بما لم يبصروا به، سامری نے کہا میں نے وہ چیز دیکھی جو دوسروں کو نظر نہ آئی، لہذا پھر میں نے فقبضت قبضة من اثر الرسول، لہذا میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی اور پھر اسے پھر میں نے بچڑے کی شکل بنا دی، یہ میرے نفس نے مجھے سکھایا تھا۔ کہا جا تو، بس تیرے لیے دنیا کی زندگی میں ہے کہ یہ تو کہے گا لا مساس، مجھے نہ چھو، یعنی تمہیں ایسی بیماری لگ جائے گی کہ تم خود ہی کہو گے میرے قریب نہ آؤ، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ۔ دوسروں کو گمراہ کرنے کا اتنا سخت نقصان ہوتا ہے، اللہ رب العزت اتنے زیادہ ناراض ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہیں ایسی بیماری لگ جائے گی، تیرے لیے یہ وَإِنَّ لَكَ وَعْدًا، اب یہ تیرے لیے جو ہے نا ایک وعدہ ہو گیا، ہرگز نہیں ہم اس کی خلاف ورزی کریں گے، یعنی اب تو اللہ کے حکم سے ایسا ہوگا تیرے لیے۔ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، اور اپنے الہ کی طرف دیکھ تو صحیح، وہ جو تو رہا اس پر جمع ہوا رہا، ٹک کر عاکفاً یعنی معتکف رہا، جس پر تو نے بیٹھ کر عبادت کی، اب ہم اس کو بھی جلا دیں گے۔ لَنُحْرِقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، پھر ہم اس کے راکھ بنا کر ہم اس کو پھیلا دیں گے سمندر میں بکھیر دینا۔ یعنی کوئی بھی فتنہ ہو، خاص کر توحید کے معاملے میں، اس کی تو جڑ ہی ختم کر دینی چاہیے۔ کوئی ایسی چیز جس کی وجہ سے لوگ گمراہی میں مبتلا ہو جائیں، گناہ میں مبتلا ہو جائیں، اس کی جڑ ختم کر دینی چاہیے،
اس سے شدید نفرت کرنی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو تو نے بچڑا بنایا تھا نا، اب ہم اس کو جلا دیں گے اور اس کے راکھ بھی اٹھا کر ہم پھیلا دیں گے۔ بے شک تمہارا الہ تو ایک ہی اللہ ہے، وہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وسع کل شیء علما، اور اس نے ہر چیز کا علم، اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ اے نبی اسی طرح ہم آپ کے سامنے، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے سامنے یہ قصے بیان کر رہے ہیں جو کہ قومیں گزر چکی ہیں، غیب کی خبریں ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا، اور ہم نے اپنے پاس سے آپ کو یہ ذکر یعنی قرآن مجید بھی اب ہم نے عطا کر دیا۔ جو بھی اس قرآن مجید سے اعراض کرے گا، نہ اس کو سمجھے گا، نہ اس کو پڑھے گا، نہ اس پر ایمان لائے گا اور نہ ہی اس پر عمل کرے گا، بے شک پھر ہم اس کو اٹھائیں گے قیامت والے دن اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ، پھر وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، یعنی وہ اسی حال میں ہمیشہ رہے گا۔ اور پھر وَسَأَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، اور قیامت والے دن اس کا بوجھ بہت برا ہوگا، جس دن ہم سور پھونکیں گے اور ہم اکٹھا کریں گے مجرموں کو، اس دن زرقا، نیلی آنکھوں والے ہوں گے، یعنی ایسے ہوں گے کہ قیامت والے دن ان کی نیلی آنکھیں ہوں گی، ایسا لگے گا جیسا کہ ان کے اندر خون ہی نہیں ہے۔ اور پھر یتخافتون بینہم، وہ پھر آپس میں چپکے چپکے باتیں کریں گے، نہیں ہم رہے دنیا میں مگر الا عشرا، یعنی کچھ دیر ہی ہم ٹھہرے، ہم خوب جانتے ہیں جو وہ اس دن باتیں کریں گے۔ اذ یقول امثلہم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، جبکہ ان سے بہتر رائے والا پھر ان میں کہے گا نہیں ہم تو رہے ہیں ایک دن، یعنی دنیا میں جتنے بھی عیش آرام سہولتیں فائدے، قیامت والے دن سزا جب دیکھیں گے، جب قیامت کا دن بڑا دیکھیں گے تو اس دن دنیا کی نعمتیں، دنیا کی زندگی، عیش اور دنیا کی زندگی ایسے لگے گی، ایک کو تو لگے گا جیسے کچھ دن، کچھ گھڑی، اور پھر ان میں جو سمجھدار ہوگا وہ کہے گا نہیں الا بستم الا عشرا، ایسا لگتا ہے 10 دن ہم ٹھہر کر آئے ہیں، ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہیں گے الا بستم الا یوما، ایک کو لگے گا کہ ہم ایک دن ہی ٹھہر کر آئے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور یہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہیے میرا رب انہیں دھول بنا کر اڑا دے گا، پھر وہ فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پھر وہ کر دے گا اس کو چٹیل میدان، یعنی جو اتنے مضبوط پہاڑ نظر آتے ہیں تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں انہیں بتا دیں کہ قیامت والے دن ان مضبوط پہاڑوں کی بھی کیا اوقات ہو جائے گی، نہ آپ دیکھیں گے لا ترى فيها عوجا ولا امتا، اس میں نہ کوئی کجی دیکھیں گے اور نہ اس میں کوئی اونچی جگہ دیکھیں گے۔ اس دن یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اس دن لوگ پکارنے والے کے پیچھے ہو جائیں گے جس سے وہ نہیں عوج لہ پیچھے ہٹ سکیں گے۔ اور پھر وخشعت الاصوات للرحمن، اور رحمان کے آگے سب کی آوازیں دب جائیں گی، پھر آپ نہیں سنیں گے اس دن مگر آہٹ، یعنی کوئی اونچا ہی نہیں بول سکے گا۔ یہ جو ہمارے پیر فقیر بزرگ کہتے ہیں نا ہم آپ کو بخشوا دیں گے، اس دن تو انبیاء بھی ڈر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے کہ یہ جو جن کے پیچھے یہ لگے ہوئے ہیں تو اس دن سب ان کے پیچھے تو آئیں گے لیکن کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، رحمان کے سامنے تو سب کی آوازیں دب جائیں گی، کوئی کسی کو نہیں بچا سکے گا، اس دن تو کہیں نہیں کوئی آواز سن سکیں گے مگر آہٹ۔ تو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے تمام مشرکین کو، کسی کے پیچھے نہ لگو، ایک اللہ کی عبادت کرو، سب جو تم نے شرکاء بنا رکھے ہیں اور جب سب تمہیں کہتے ہیں کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہاری نمازیں دے دیں گے، ہم تمہیں کچھ نہ کچھ نیکیاں دے دیں گے، ہم تمہارے کام آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں، اس دن تو کوئی کسی کی آہٹ بھی نہیں سن سکے گا، اتنے رعب اور دبدبے کی وجہ سے سب ڈر کر بیٹھے ہوں گے۔ اس دن نہیں نفع دے گی سفارش کسی کو بھی مگر جس کو رحمان اجازت دے، وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور وہ بھی وہ رب کی پسند کے مطابق بات کرے گا، وہ جانتا ہے اگلوں کے بھی اور پچھلوں کے بھی حالات۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، اور لیکن دوسرے لوگ اسے نہیں جان سکتے، ہمیں نہیں پتہ اللہ رب العزت کا، ہم احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ رب العزت سب کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ وَعَانَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، سب چہرے اس دن جھک جائیں گے، سب چہرے اس ذات کے سامنے جو زندہ بھی ہے اور قائم رہنے والی ہے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ تو خوابہ نامراد ہو گیا، اور جس شخص نے نیک عمل کیے اور وہ مومن بھی ہے،
پس نہ ڈرے وہ کسی قسم کے ظلم سے اور ولا حزما حق تلفی سے نہ ڈرے۔ اسی طرح ہم نے نازل کیا آپ کی طرف یہ قرآن عربی زبان میں، ہم اس کو پھیر پھیر کر بیان کر رہے ہیں، اس میں اپنے وعیدے بھی، تاکہ لوگ ڈر جائیں۔ او یحدث لہم ذکرا، یا غور و فکر کی ان کے اندر عادت پیدا ہو جائے۔ اللہ رب العزت فتعال اللہ الملک الحق حقیقی بادشاہ ہے اور وہ بلند ہے، لہذا قرآن کی وحی پورے ہونے سے پہلے اسے پڑھنے میں آپ جلدی نہ کیجیے اور کہہ دیجیے وقر ربی زدنی علما، دعا سکھائی۔ پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے دعا پڑھی رب اشرح لی صدری، اور اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی جا رہی ربی زدنی علما۔ وہ موسیٰ کی دعا تھی، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اترتی تھی تو آپ جلدی جلدی قرآن مجید کو پڑھتے تھے کہ مجھے یاد ہو جائے۔ اللہ نے کہا قرآن کو یاد کروانا میرا کام ہے، سینے میں بٹھانا، اس کو زبان پر جاری کروانا یہ میرا کام ہے۔ آپ دعائیں کرتے رہیں رب زدنی علما، رب سے مدد مانگتے رہیں، محنت کرتے رہیں، اور اللہ رب العزت پھر مدد کرے گا کہ یہ قرآن زبان پر بھی آسان ہو جائے گا اور دل میں بھی یہ جم جائے گا۔ اور اس سے پہلے ہم نے آدم سے، اب یہ آگے جو ہے آدم اور ابلیس کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ ہمیں کوئی 4 مرتبہ تو ہم پڑھ چکے ہیں، شاید یہ 5ویں مرتبہ آ رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آدم سے ایک عہد لیا تھا مگر وہ بھول گیا، اور وَلَمْ يَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے اس کا اور ہم نے نہیں پائے اس میں عزما، ارادے کی پختگی، ہم نے اس میں عزم نہیں پایا۔ یعنی ہم نے کہا تو تھا کہ بھئی آپ نے بھولنا نہیں ہے، لیکن پختہ ارادہ اس نے نہیں کیا۔ پھر جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا۔ پھر ہم نے کہا اے آدم بے شک یہ تیرا دشمن ہے، تیرا اور تیری بیوی کا، یہ نہ ہو کہ وہ نکال دے تمہیں جنت سے، فتشقا، پھر تم مشکل میں پڑ جاؤ گی، بے شک تیرے لیے اللہ تجوع فیہا ولا تعرا، یہاں پر نہ تو تمہیں بھوک ستائے گی اور نہ ہی تم ننگے ہوگے، اور بے شک نہ ہی تمہیں پیاس لگے گی اور نہ ہی اس میں دھوپ لگے گی۔ یعنی ہر طرح کا جنت میں آرام تھا، ایک پابندی لگائی تھی۔ فوسوس الیہ الشیطان، شیطان نے وسوسے ڈالنے اس وقت سے شروع کر دیے اور آج تک وسوسے ڈال رہا ہے۔ تو شیطان ہر وقت نافرمانی کے، اچھے وسوسے نہیں ڈالتا، نافرمانی کے وسوسے ڈالتا ہے۔ کبھی اللہ سے بدگمان کر دیتا ہے، کبھی انسان کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تم روزہ رکھ نہیں سکتے، اور جبکہ ویسے عام روٹین میں بھی انسان سارا دن کچھ اتنا کھاتا پیتا نہیں ہے، لیکن انسان کو خوف دلاتا ہے نیکیوں کے بارے میں۔ بڑا مشکل ہے یہ نیکی کا کام کرنا، تو شیطان خوف بھی دلاتا ہے اور انسان ڈر جاتا ہے۔ تو وسوسے ڈالے شیطان نے، کہا اے آدم کیا میں نہ تمہیں بتاؤں اس درخت کے بارے میں؟ اچھا، یہ اس درخت کا تذکرہ، یہ والی ڈیٹیل اب ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے ایسے نہیں پڑھ کر آئے۔ اس نے کہا کیا میں نہ تمہیں بتاؤں ایسے درخت کے بارے میں کہ جس کا پھل کھانے سے تمہیں خلد و ملک لا یبلا، تمہیں ہمیشہ کی یہاں پر ہمیشگی بھی مل جائے گی، اور پھر جو ہے تمہیں جو ہے نکالا بھی نہیں جائے گا یہاں سے۔ تو ان دونوں نے پھر اس بات کی وجہ سے لالچ میں آ گئے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ہم ہمیشہ یہاں پر رہیں اور ہمیشہ کی انہیں سلطنت ملی رہے جنت میں۔ تو دونوں نے کھا لیا اس پھل کو، پھر ظاہر ہو گئے ان دونوں کے لیے ان دونوں کے سطر، پھر وہ لگے چھپانے اپنے سطر جنت کے پتوں سے، اور نافرمانی کی آدم نے اس طرح اپنے رب کی، پھر وہ بھٹک گئے، پھر چن لیا اس کو اس کا رب نے، فتاب علیہ وہدا، پھر ان کی توبہ قبول بھی کر لی اور پھر ان کو ہدایت بھی بخشی۔ کہا اللہ رب العزت نے فرمایا اب تم دونوں اکٹھے یہاں سے چلے جاؤ، اب تم بعضکم لبعض عدو، اب دنیا میں تم ایک دوسرے کے دشمن بنو گے، بنے ہوئے دشمن کے نہیں بنے ہوئے، لڑائیاں کر رہے ہیں، وہ اس کو ختم کر رہا ہے، وہ اس کو ختم کر رہے ہیں، کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ بھئی ہمارے اپنے مسلمان بھائی ہیں، اپنے مفاد کے خاطر اللہ رب العزت نے کہہ دیا بعضکم لبعض عدو، تم دنیا میں ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آ جائے، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو پھر فلا یذل ولا یشقی، نہ تو وہ گمراہ ہوگا پھر وہ، نہ ہی اسے تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کو نہ ہی کوئی بھٹکا سکتا ہے اور نہ ہی اسے تکلیف اٹھانی پڑے گی، لیکن جو میری یاد سے منہ موڑ لے تو میں اس کی زندگی پھر تنگ کر دوں گا، اور پھر ہم اس کو اٹھائیں گے قیامت والے دن اندھا، ہے نا۔ صرف گھروں میں رکھنے سے برکت سے زندگیاں آسان نہیں ہو جاتی۔ اللہ رب العزت نے کہا جس نے میرے قرآن سے منہ موڑ لیا،
عمل نہ کیا ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے اور ہم اس کو قیامت والے دن اندھا اٹھائیں گے. کہے گا اے میرے رب کیوں آپ نے مجھے اندھا اٹھایا, میں تو دنیا میں خوب دیکھتا بھالتا سمجھدار انسان تھا. کہیں گے اللہ تعالیٰ اسی طرح تیری آیات اتت کا آیاتو کا فنسیتہا, ہماری آیات تیرے پاس آئیں تو نے ان کو بھلا دیا, اسی طرح آج ہم نے بھی تجھے بھلا دیا. اور اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں جو بھی حد سے بڑھ جائے, اور نہیں کوئی جو ایمان لاتا اس کے رب کی آیات پر, اس کے لیے عذاب بڑا سخت ہے اور باقی بھی رہنے والا ہے. کیا نہیں رہنمائی کی, کیا نہیں آپ کو پتہ چلا اس بات کا کہ کتنے ہم نے اس سے پہلے بستیوں کو ہلاک کیا, وہ بھی یمشون فی مساکنہم, اپنے گھروں میں چلتے پھرتے تھے. بے شک اس بات میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانی ہے کہ پھر کیسے وہ تباہ و برباد ہو گئے, ان کے گھر اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکے. اگر یہ بات تیرے رب کی طرف سے طے نہ ہوتی لکان لزاما اجل مسمى, اور مہلت مقرر نہ کی ہوئی ہوتی تو ان پر عذاب لازماً ان کی باتوں کی وجہ سے آ جاتا. لہذا فاصبر, آپ صبر کیجئے ان باتوں پر جو یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں. آپ اپنے رب کی تسبیح کرتے رہیں, سورج نکلنے سے پہلے بھی اور سورج نکلنے کے بعد بھی. کتنی تاکید ہے, دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے, صبح اور شام اذکار کریں, آپ کو دشمن کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. وَمِن آنَاءِ اللَّيْلِ, اور رات کے کچھ اوقات میں بھی اس کی تسبیح کیجیے. وَأَطْرَافَ النَّهَارِ, اور دن کے کناروں پر بھی. لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ, امید ہے کہ آپ پھر خوش رہیں گے, آپ مطمئن زندگی گزاریں گے. اور آپ ان چیزوں کی طرف نظر بھی نہ اٹھا کر دیکھیں, إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ, ان کی طرف جو ہم نے ان کو سامان دیا ہے, ازواجن مختلف قسم کے سامان, ان میں سے زہرت الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی کو ہم نے ان کی زینت خوبصورت بنا دی. یہ تو ہم نے ان کو اس لیے دیا ہے لنفتنہم فی, تاکہ ہم انہیں ان چیزوں سے آزمائش کریں. آپ کا رب کا رزق تو آپ کے لیے بھی بہتر اور باقی رہنے والا ہے. یہی مضمون ہم پہلے بھی پڑھ کر آئے کہ آپ نے دنیا دار نافرمان سرکش لوگوں کی دنیاوی ٹھاٹ باٹ عیش گھر دیکھ کر امپریس نہیں ہونا, ٹھیک ہے, ان سے امپریس ہو کر اپنی نیکیوں کو نہیں چھوڑنا, ان سے امپریس ہو کر اللہ سے تعلق کو نہیں چھوڑنا. یہ تو تھوڑی دیر کے لیے وقتی ہیں. آپ کے رب نے جو آپ کو انعام اگر دنیا میں کم دیا ہوا ہے, آپ کے لیے انعام آخرت میں بہتر اور باقی رہنے والا تیار کر کے رکھا ہوا ہے. لہذا دلوں کو مطمئن رکھتا ہے مومن. اگر دنیا میں تھوڑی سی کوئی کمی بیشی ہو جائے تو وہ آخرت کے اجر کو سوچ کر مطمئن رہتا ہے. اور پھر اس کے بعد مطمئن بھی رہنا ہے اور محنت کرنی ہے, اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دینا ہے. اور پھر وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, یہ پہلے بھی حکم آیا, ٹھیک ہے, آپ نے پھر ان نیکیوں پر جم جانا ہے, استقامت اختیار کرنی. 1-2 دن یا 10-12 مہینے نیکیاں نہیں اختیار کرنی, رمضان میں صرف نیکیاں نہیں کرنی. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, جو آپ نیکیاں کریں اس پر جم جائیں. نہیں ہم آپ سے مانگتے رزق, ہم تو آپ کو رزق خود دیتے ہیں. وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ, اور متقی لوگوں کے لیے انجام بہت اچھا ہے. اور کافر کہتے ہیں کیوں نہیں آتی ہمارے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی, یا نہیں آتی ان کے پاس کوئی بھی صحیفہ جو کہ جیسے پہلے صحیفے تھے. اگر ہم انہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ, اور اگر ہم انہیں اس سے پہلے عذاب سے ہلاک کر دیتے تو پھر یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمارے رب تو نے ہمارے پاس کیوں نہیں پیغمبر بھیجا, ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اس سے پہلے کہ ہم ان نغذل و نخزا, اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے. آپ ان سے کہہ دیجئے قل کل متربص فتربصوا, ہر ایک اپنے انجام کا انتظار کرے, لہذا تم بھی انتظار کرو, ان قریب یہ جان لیں گے کون سیدھے راستے پر ہے اور کون ہدایت پر ہے. تو لہذا یہ جو ہے نا کہ رزق ہم دیتے ہیں, رزق کے لیے نماز کو نہیں چھوڑنا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہم آپ کو رزق دیتے ہیں, آپ اپنے اہل والوں کو بھی نماز کا حکم دیں, ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں ہم مصروف ہی اتنے ہیں, پیپر ہیں, یا یہ کہ اتنے ٹائم ہی نہیں ملتا نماز کا. اللہ رب العزت کہنے ہیں رازق ہم ہیں, آپ نے ان کو نماز کا حکم دینا ہے, نماز کسی بھی لحاظ سے معاف نہیں. تو یہ سورۃ طٰہٰ ہماری ختم ہوئی, جس میں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا. اگلا پارہ شروع ہو رہا ہے, اس میں ہے سورۃ انبیاء, یہ مکی سورۃ ہے.
اس پارے کا موضوع ہے غفلت۔ اس میں ہم پڑھیں گے غافل لوگوں کے قصے، یعنی وہ لوگ جو مان کر بھی ہدایت کی طرف نہ آئیں تو ایسے لوگ غافل ہیں، ان کا انجام، ان کی حرکتیں، ان کے اعتراضات غافل لوگوں کے ہم اس پارے کے اندر پڑھیں گے۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے ان کا حساب کا وقت قریب آ گیا اور ابھی بھی یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اعراض کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑی ہلا دینے والی آیت، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کا موت کا وقت قریب ہے، حساب کتاب کا وقت ہے، تو ابھی تک یہ دنیا میں مصروف ہیں، ابھی تک یہ دنیا بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کو نہیں پتا کہ ان کا وہ وقت آنے والا ہے جس وقت کے آنے پر انہیں اللہ کے حضور جانا ہے، یہ دنیا چھوڑ کر جانی ہے، اور ابھی تک یہ دنیا بنانے میں اہم کاموں کو چھوڑ کر غیر اہم کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث، جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آئی تو پھر اس کو سن لیتے ہیں، اور وہم یلعبون، اور سننے کے بعد غافل ہو جاتے ہیں اور کھیل کود میں لگے رہتے ہیں۔ یہ سمجھتے نہیں کہ ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، یہ سمجھتے نہیں اس بات کو کہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے مہلت ملی، ہم اس پر عمل کریں۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل تو غافل ہیں، اور یہ چپکے چپکے خفیہ سرگوشیاں بھی کرتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ ظالم ہیں، نہیں ہے یہ کہتے ہیں کہ مگر ہماری طرح تمہاری طرح ایک آدمی تو ہے۔ افتأتون السحر وانتم تبصرون، پھر یہ کہتے ہیں دیکھتے بھالتے اس کے جادو میں کیوں پھنس رہے ہو؟ کہہ دیجئے میرا رب جانتا ہے۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، جو بات بھی تم کہتے ہو آسمان و زمین میں میرا رب جانتا ہے، وہ سب سنتا ہے اور سب جانتا ہے۔ بلکہ کہتے ہیں یہ لوگ ظالم لوگ اضغاث احلام، یہ تو ڈرانے والی پریشان باتیں ہمیں بتاتے رہتے ہیں، ہمیں مزے نہیں کرنے دیتے، ہمیں انجوائے نہیں کرنے دیتے، یہ پریشان ہمیں کر دیتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پریشان خواب ہیں، یہ جو باتیں جس میں یہ گھر گیا نا، خود بھی پریشان رہتا ہے اور ہمیں بھی پریشان کرتا ہے، بلکہ اس نے خود ہی گھڑ لیا، بلکہ یہ تو شاعر ہے اور لائے ہمارے پاس کوئی نشانی، جیسے کہ اس سے پہلے رسولوں کو نشانیاں ملی۔ نہیں ایمان لائے ان سے پہلے کوئی بھی بستی جب ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ افہم یؤمنون، تو کیا یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ یعنی ان کو ہم نے نشانیاں دکھائیں وہ بھی ایمان نہیں لائے، تو کیا اب یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ ہم آپ سے پہلے نہیں، ہم نے بھیجا آپ سے پہلے مگر آدمیوں کو ہی ہم نے بھیجا تھا، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے۔ انہیں چاہیے کہ سوال کر لیں اہل ذکری، ذکر والوں سے، یعنی اہل کتاب سے، اگر ہو تم نہیں جانتے۔ اور نہیں ہم نے بنایا وما جعلناہم جسدا لا یأکل الطعام وما کانوا خالدین، ہم نے ان کو جسم نہیں دیے تھے کہ وہ نہ کھائیں کھانا، اور وما کانوا خالدین، اور وہ ہمیشہ رہنے والے بھی نہیں تھے۔ پھر ہم نے ان رسولوں سے جو وعدہ کیا تھا پھر ہم نے ان کو پورا کیا، ہم نے نجات دی ان کو جن کو ہم نے چاہا، اور اس کے علاوہ باقی تمام حد سے بڑے ہوئے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ اور ہم نے نازل کی اب آپ کی طرف یہ کتاب یعنی قرآن مجید، فیہ ذکرکم، لہذا لوگوں اس بات کو سمجھو اب اس میں تمہارا ذکر ہے۔ ان کے قصے بیان کرنے کا بھی مقصد یہ ہے کہ تم سمجھو۔ افلا تعقلون، کیا بھی نہیں سمجھو گے؟ کتنے ہم نے قصے بیان کیے بستیوں کی کہ وہ ظالم تھے، پھر ہم نے ان کو وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا اور اس کے بعد ہم نے اور لوگوں کو پھر پیدا کر دیا۔ پھر جب فلما احسوا باسنا، پھر جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہونے لگا، اذا ہم منہا یرکضون، تو پھر وہ وہاں سے بھاگنے لگے۔ ہم نے کہا نہ تم بھاگو بلکہ ورجعوا الی ما اترفتم، لوٹو اپنے ان آرام گاہوں کی طرف، ان مکانوں کی طرف، عیش و عشرت کے سامان کی طرف جہاں پر، ومساکنکم، اپنے گھروں کی طرف، لعلکم تسألون، شاید تم سے سوال کیا جائے گا۔ یعنی یہ اللہ نے تنزن کہا کہ تم واپس اپنے عیش و عشرت کی طرف لوٹو، اور نہ ہی کسی کو اب اپنی لعلکم تسألون، کوئی اب تم سے سوال بھی نہیں کرے گا کہ تم کہاں تھے، ایسے تم مر کب جاؤ گے، تمہارا تذکرہ بھی نہیں رہے گا۔ پھر وہ کہنے لگے ہائے افسوس، ہم نے تو خود ہی ظلم کیا، ہم نے انبیاء کی بات نہیں مانی، ہم نے اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کے بعد اس پر عمل کیوں نہیں کیا، ہم نے تو خود ہی اپنے ساتھ ظلم کیا۔ ہمیشہ ہی رہے گی تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہ ان کی پکار، یعنی پھر تو یہ حسرت ہی کرتے رہیں گے، پھر دوبارہ نہیں بھیجا جائے گا، اور پھر ہم کر دیں گے ان کو حصیدا خامدین۔
कटी हुई खेती की तरह, और फिर ये वहाँ पर खामिदीन ढेर हो जाएंगे, बुझ कर रह जाएंगे। नहीं, हमने पैदा किया आसमान और ज़मीन को और जो कुछ भी इनके दरमियान है, खेल तमाशे के तौर पर हम नहीं पैदा किया। अगर हम खुद इरादा करते कि हम बनाएं इसको खेल तमाशा, लत्तखज़नाहु मिन लदुन्ना, तो फिर हम अपने पास से ऐसा कर देते कि लोग शुगलबाजियाँ करते रहें। हमने तो ऐसा किया नहीं। इन कुन्ना फ़ाइलीन, अगर हम इसको ऐसा करने वाले होते। बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिल, फिर हम फेंकते हैं हक पर, हक को बातिल पर। फ़यदमग़ुहु, फिर वो बातिल को ख़त्म कर देता है। फ़इज़ा हुवा ज़ाहिल, बातिल ने तो ख़त्म होना ही होता है। वलकुमुल वैलु मिम्मा तसिफ़ून, और तुम्हारे लिए अफसोस है जो तुम बयान करते हो। उसी के लिए जो कुछ आसमान और ज़मीन में है, सब का सब वो यानी अल्लाह ही मालिक है, और उसी के पास वमन इंदहु, और जो उसके पास हैं, नहीं वो तकब्बुर करते उसकी इबादत करने में, और ना ही वो उकताते हैं। फरिश्तों की तारीफ़ कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, वो तो तस्बीह बयान करते हैं रात और दिन में भी, और कभी वो ला यफ्तरून, तो कभी भी वो तकब्बुर नहीं करते, यानी दम नहीं मारते, नाफरमानी नहीं करते। क्या उन्होंने माबूद बना दिया है ज़मीन में? हुम युनशिरून, जो उन्हें मरने के बाद जिंदा कर सकते हैं। अगर इन दोनों में कोई इलाह है नहीं, लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, अगर होता ज़मीन व आसमान में कोई इलाह अल्लाह के अलावा, तो वो दोनों लफसदता, लड़ते झगड़ते रहते। अल्लाह पाक है और अर्श का मालिक है, इन तमाम बातों से पाक है जो लोग उसके साथ शिर्क ठहराते हैं। जो कुछ वो करता है उससे कोई सवाल नहीं कर सकता, मगर वहुम युसअलून, ये तो सवाल किए जाएंगे। क्या इन्होंने अल्लाह के अलावा दूसरे इलाह बना रखे हैं? इनसे कहिए लाओ अगर तुम्हारे पास कोई दलील है। हादा ज़िक्र मैया व ज़िक्र मन कबली, ये ज़िक्र कुरान मजीद उनके लिए नसीहत है जो मेरे साथ हैं, और ये ज़िक्र मुझसे पहले वालों का भी है, बल्कि इनमें से अक्सर तो जानते ही नहीं, यानी पहली वाली किताबों को, तौरात इंजील को। अब इनको ये किताब मिल गई है कुरान मजीद, अब तो ये इसको जानते हैं, ये सच ये जान चुके हैं। फ़हुम मुरिज़ून, अभी भी इस कुरान पर अमल नहीं कर रहे, अभी भी इससे एराज़ कर रहे हो। नहीं हमने भेजा आपसे पहले किसी रसूल को, मगर हम वही करते थे उसकी तरफ कि वो कहे कि बेशक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, लिहाजा उसी की इबादत करो। वो कहते रहमान ने औलाद बना ली, वक़ालु इत्तख़ज़र रहमान वलदा, सुबहानहू, अल्लाह पाक है इन बातों से। बल इबादुम मुकरमून, बल्कि वो तो अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं। नहीं वो सबकत ले जाते किसी भी बात में, और वो हम भी अम्रिही यामलून, वो तो वही काम करते हैं जो उनको हुक्म दिया जाता है, यानी फरिश्ते। यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम, वो जानता है जो कुछ उनके आगे है और जो कुछ उनके पीछे है, तमाम बातों को वो जानता है। और ना वो सिफारिश कर सकेंगे मगर जिसके लिए अल्लाह चाहेगा, और वो तो खुद भी उसके डर से डरने वाले होंगे हमेशा। और जब वमन यकुल मिनहुम, और इनमें से जो शख्स कहे कि बेशक इन्नी इलाहुम मिन दूनिही, अल्लाह के अलावा मैं भी इलाह हूँ, हम उसे जहन्नम की सज़ा देंगे, और हम जालिमों को ऐसी ही सज़ा देते हैं। क्या काफिरों ने इस बात पर गौर नहीं किया कि बेशक आसमान और ज़मीन कानता रत्क़ा, ये आपस में मिले जुले हुए थे, लिहाजा हमने इनको अलग अलग कर दिया। फिर हमने बनाया पानी से हर चीज़ को ज़िंदा, क्या ये नहीं मान लाते? और हमने बनाए ज़मीन में पहाड़ अनतमीद बिहिम, कि ये हचकोले ना खाए, और हमने बनाए इसमें कुशादा रास्ते ताकि ये रास्ता मालूम कर सकें। और हमने आसमान को छत महफूज बनाया, और ये वहुम आया बिहा मोरिज़ून, अभी भी अल्लाह की निशानियों से एराज़ कर रहे हैं, तवज्जो नहीं कर रहे। वही तो है जिसने पैदा किया रात और दिन को, सूरज को, चाँद को, हर एक अपने मैदार में उसकी तारीफ़ कर रहा है। और नहीं हमने बनाया किसी बशर के लिए आपसे पहले हमेशा रहना। अफ़ा इम्मित्त फ़हुमुल खालिदून, ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी फौत हो जाएंगे तो क्या ये हमेशा ज़िंदा रहेंगे? यानी इंसान ने तो मरना है, हर इंसान ने, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। हम चखाएंगे तुम्हें, हम वनबलुवकुम, और हम आजमाते हैं तुमको, बुरे हालात से भी और अच्छे हालात भी, आजमाइश आजमाना, और तुम्हें हमारी तरफ लौट कर आना है। और जब आप देखेंगे उन लोगों की तरफ जिन्होंने कुफर किया, जब आप काफिरों को देखते हैं तो फिर नहीं ये बनाते इन बातों को मगर मजाक,
अहादल्लज़ी यज़कुरु आलिहतकुम, और फिर आपस में कहते हैं क्या ये वही शख्स है जो तुम्हारे माबूदों का जिक्र किया करता है, और वहुम बिज़िक्रि रहमानि हुम काफिरून, हालांकि ये रहमान के जिक्र का इनकार करने वाले हैं। आपको मैंने बताया था ना, ये रब रहमान से यानी अल्लाह की जो सिफत है इससे चिढ़ते थे, रहमान नाम नहीं कहते थे अल्लाह ताला का। पैदा किया गया इंसान मिन आजल जल्दबाज, ये अल्लाह ताला ने फिर इसकी जो है ना इंसान की कमज़ोरी का तज़किरा किया है कि इंसान जल्दबाज है। सउरीकुम अन आयाती फला तस्ताजिलून, अन करीब मैं दिखाऊंगा तुमको अपनी निशानियाँ, लिहाजा तुम जल्दी ना करो, क़यामत आएगी, ठीक है, इन पर अजाब आएगा, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहे हैं कि हम तुम्हें दिखाएंगे। और वो ये कहते हैं कि कब होगा ये वादा पूरा होना अगर तुम सच्चे हो, काश के ये जान ले उन लोगों को जिन्होंने कुफर किया, जो काफिर हैं। हीन ला यकुफ़ून अन वुजूहिहिमुन नार वला अन ज़ुहूरिहिम वला हुम युनसरून, जब वो आग से ना तो अपने चेहरों को बचा सकेंगे, ना अपने पुश्तों को, और ना ही उन्हें कहीं से मदद मिल सकेगी, बल्कि वो अजाब अचानक इन पर आएगा। फ़तब्बतुहुम फला यस्ततीऊन, फिर ये बदहवास हो जाएंगे, फिर ये नहीं इस्तात रखेंगे उसको दूर करने की, और ना ही इन्हें मोहलत दी जाएगी। बेशक वलक़द इस्तहज़िया बिरुसुलिम मिन क़ब्लिक, आपसे पहले रसूलों का भी मजाक उड़ाया गया, फिर घेर लिया उन लोगों को जो उन्होंने मजाक किया था उसके साथ, और जिसके साथ भी वो मजाक उड़ाते थे, यानी जिस अजाब का मजाक उड़ाते थे फिर हमने उनको उस अजाब के साथ इनको घेर लिया। आप इनसे कह दीजिए, आप इनसे कहिए, मन यक्लउकुम बिल्लैलि वन्नहारि मिनर रहमान, कौन है जो हिफाजत करता है रात को और दिन को तुम्हारी रहमान से, बल्कि ये तो अपने रब के जिक्र से मुंह मोड़े हुए हैं। क्या इनके अलावा कोई और इलाह हैं जो इनको फ़ायदा देते हों? हमारे इलाह नहीं, वो इस्तात रखते इनकी अपनी जान की मदद करने की, और ना ही वो हमसे बचा सकेंगे, बल्कि बलमत्ताना हाउला, असल बात यह है कि हमने इन्हें और इनके आबा व अजदाद को तवील मुद्दत तक हत्ता ताल अलैहिमुल उम्र, हमने समाने दुनिया इनको दे दिया। यानी अल्लाह कह रहे हैं कि हमने इनको दुनिया का सादो सामान देकर इनको गुमराही, शिर्क व बिदअत में हमने इनको छोड़ दिया। क्या ये देखते नहीं कि हमने इनकी ज़मीन को मुख्तलिफ सिमतों से घटाते चले जा रहे हैं। ननक़ुसुहा मिन अतराफ़िहा, इसके अतराफ़ से हम इसको कम करते जा रहे हैं। अफ़हुमुल गालिबून, क्या यही गालिब रहेंगे? कह दीजिए, बेशक मैं डराता हूँ तुमको जो मेरी तरफ वही की जाती है। वला यस्माउ सुम्म दुआ इज़ा मा युनज़रून, और नहीं वो सुना सकते बहरे को पुकार अपनी जब वो उसको इज़ा मा युनज़रून, जिससे इन्हें डराया जा रहा है। वलइन मस्सतहुम नफ़क़तुम मिन रब्बिक, अगर उन्हें तेरे रब की तरफ से अजाब की एक लपेट भी आ जाए तो फ़ौरन बोल उठेंगे, हाय अफसोस, बेशक हम ही जालिम थे। वनज़अल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, और हम उस दिन क़यामत वाले दिन इंसाफ का मैदान रखेंगे, किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा। अगर कोई ज़र्रा बराबर भी नेकी करेगा तो हम उसको ले आएंगे, और हम हिसाब लेने को काफ़ी हैं। और हमने दी मूसा अलैहिस्सलाम को और हारून को फ़ुरक़ान, यानी तौरात, हक और बातिल में फ़र्क करने वाली, वज़िया व ज़िक्र लिलमुत्तक़ीन, और ये रोशनी भी हम दे चुके हैं जो कि मुत्तकी लोगों के लिए इसमें नसीहत है। जो अपने रब से को बिन देखे डरते हैं वो क़यामत से भी डरते हैं। ये है कुरान मजीद, ज़िक्र, बरकत वाली किताब है, हमने इसको आपकी तरफ नाजिल किया है। क्या तुम अभी भी इससे एराज़ करते रहोगे? क्या तुम अभी भी इसका इनकार करते रहोगे? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको सही मानों में कुरान मजीद के साथ ताल्लुक़ जोड़ने, इस पर अमल करने की और इसको दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन।